اس ویڈیو کو ذرا ملاحظہ فرمائیے اور آپ اندازہ کیجئے کہ جب حق اور سچ ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو ہم کہنے کو تو عالم ہوتے ہیں، حافظ ہوتے ہیں، فاضل ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑے مخالف بھی ہم ہی ہوتے ہیں۔ ذرا ویڈیو ملاحظہ فرمائیے۔ لیکن میں آپ اردو بات کریں، اردو بات کریں، مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ میں اردو میں بولوں گی، چلے آپ دیکھیے، مگر ایک بات سنیں، میں اپنی بات کو جیسے اردو میں ایکسپلین کر سکتی ہوں، اوکے چلیے آپ، اب میں بھی اردو بات کرتا ہوں، آپ بھی اردو بات کریں، لیکن دیکھیے جو آپ بات کریں تو ایک وقت میں ایک بات کریں گے، یہ نہیں کہ آپ 50 چیزیں بول دیں۔ ٹھیک ہے، آپ کس چیز پہ کیا اعتراض کیا آپ نے وہ بتائیے۔ میرا اعتراض نہیں ہے، میں اعتراض نہیں کر رہی، نہیں آپ میں بولتا ہوں، آپ نے روک دیا مجھے، کیونکہ میں کچھ بات کر رہا تھا، آپ نے روک دیا مجھے، اعتراض بتایا نا کہ میرے ذہن میں نا اتنے کوسچنز آپ کی ہر بات پہ آتے ہیں کہ اگر میں اینڈ پہ چلی گئی نا تو میرے کوسچنز بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ آپ سٹارٹ کریں ون کوسچن، میں ون کوسچن سے اونلی ون کوسچن۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنے صحابہ کو کہا تھا کہ میں بہترین قرن میں سے گزرا گیا ہوں، میرے بعد جو ہے وہ تمہارا زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ ہے، پھر تابعین کا، تبع تابعین کا، اس کے بعد برے سے برے حکمران آئیں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ میں بہترین زمانے سے گزرا گیا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جیسے تعلیم دیتے تھے، سوال کر رہی ہیں مجھے ایکسپلین کر رہی ہیں، یہ میرا سوال ہے نا، لیٹ می کمپلیٹ فرسٹ، کہ وہ اپنے صحابہ کو جیسے تعلیم دیتے تھے اور صحابہ ہر مسئلے کا حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ قرآن میں یہ آیت آ گئی، خرچ کا مسئلہ آ گیا، ہم پھر آپ نے جیسے شروع میں ہی کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ میں نے قرآن کو خود ہی سمجھنا ہے، تو پھر یہ صحابہ کیوں نہیں سوچتے تھے کہ ہم نے قرآن کو خود سمجھنا ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہتے تھے؟ سامنے موجود جو تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پھر کیا ہیں؟ تھے یا نہیں تھے؟ اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، اب تو نہیں ہے، تو اب کیا کریں گے؟ تو اب قرآن میں سارے مسئلوں کا حل تو نہیں ہے، تو اس وقت تھے کیا؟ اس وقت مسئلے تھے؟ لیکن نہیں، ایک سے جو پوچھا، جو آپ نے بات دیکھی، پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں، یو آر گوئنگ اگینسٹ دا ورڈ آف گاڈ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ نے کہا ہے، لیکن اللہ ایک سیکنڈ رک جائیے پلیز، اب دیکھیں بیچ میں نہیں بول رہی، میں بولا دیتا، جب اللہ کہہ رہا ہم نے آسان کر دیا یاد کرنے کے لیے 4 دفعہ، آپ کہہ رہی ہیں آپ سمجھ نہیں سکتے، تو یو آر گوئنگ اگینسٹ دا گاڈ آلمائٹی اینڈ برنگنگ پروفٹ ورڈز، پروفٹ ورڈ آلسو ریسائٹ دا سیم آیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس کو آسان کیا ہوا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنا، اب آپ نہیں حاصل کرنا چاہتی، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، جب تک اصحابہ کو فالو کرتی رہے، نو پرابلم، but you will not follow Allah, remember this, because Allah has said this very clearly کہ you cannot understand the Quran until you have tawakkal on Allah, so آپ نے جو بھی آپ کا لائن آف ایکشن آپ کریں، فالو کریں صحابہ کو، جو بھی اللہ کی کتاب نہیں فالو کر سکتے، جو آپ نے کہہ بھی اس میں وہ بہت ساری چیزیں ہیں بھی نہیں، لیکن آپ کی اسی بات پہ پھر میرا اگلا سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی تو کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایسا کہیں نہیں کہا قرآن میں ہے، بتائیں آپ قرآن کی وہ آیت نکالیں، وہ میں تو نکال لوں، آپ سنیں، آپ نے ایک آیت میں بتاتا ہوں، الحمدللہ مجھے پتا ہے قرآن میں ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ کے ساتھ رسول کی دیکھیں ایک شرط ہے، پوری بات بتاتا ہوں، آپ جو کہہ رہی ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا اللہ سے 2 ورڈز بولے آپ نے، آیت نہیں پڑھی آپ نے، وہ آگے بھی ہے کہ وہ اولو الامر، اور اولو الامر جو ہیں اگر ان میں اختلاف پاؤ تو پھر دوبارہ رسول کی سنت کی طرف آؤ، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، جو آپ نے کہا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، پہلے وہ آیت نہیں تھی، آپ نے 2 ورڈ استعمال کیے، وہ آیت نہیں، میں نے صحیح کہا آیت نہیں ہے، وہ 2 ورڈز آف ان آیت ہے، پارٹ آف این آیت ہے نا، بٹ دیٹ از ان آیت، تو یو کی ناٹ ٹیک 2 ورڈز الرحمن الرحیم اور ایک آیت کہہ دوں، الرحمن اللہ کا نام ہے، علامہ، تو پورا صحیح بات کریں نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول جب آپ نے کہا تو میں آپ کے سامنے کھول لوں، جی اب آپ اس کو ٹرانسلیشن تو آپ کو شاید آتا ہے بھی آتی ہے، اچھا یہ جو آیت ہے ہم کھول لیتے ہیں تاکہ دیکھ کے ابھی آپ بھی، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کیا ہو کیا رہا ہے، یہ 4 کی 59 ہے، سورہ نساء 4:59 آیت، جی آپ نے کھول لی، میں نے کھول لیا، ٹرانسلیشن کھول لیا، جی آپ ذرا پڑھیں پلیز، پوری آیت پڑھیں، ٹرانسلیشن عربک ٹرانسلیشن، اگر عربک نہیں ٹرانسلیٹ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر و احسن تأویلا۔ جی اب اس کے ترجمہ کریں اور آپ سمجھے کیا سمجھانا چاہ رہی ہیں؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں، پھر اگر تم جھگڑا پاؤ کسی بات میں تو اس کو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، یہ بہتر ہے، اس کا انجام بہت اچھا ہے۔ جی اب مجھے آپ بتائیے، آپ نے جو اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول کہا تھا، ہم نے کھول کے پوری آیت پڑھی، اس میں جو میسج ہے وہ بتا سکتی ہے آپ کو کیا ملا؟ اس میں میسج یہی ملا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی پہلے اطاعت کرو، تو اللہ کا کلام کا ہے،
اللہ کا کلام قرآن مجید ہے نا. وہیں سے بات کر رہا ہوں میں, کہیں اور سے بات کر رہا ہوں. بالکل میں یہی آپ کو پوائنٹ کر رہا ہوں نا. جی جی تو آپ تو یہ نہیں ہے اس میں, وہ آپ اعتراض کر لیں گے. اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ جی. اللہ کی اطاعت پہلے کیسے کریں گے آپ یہ سوچیں. لیکن میرا سوال وہی نہیں, سوال یہ ہے کہ جی. جو آپ نے کہا آپ کانٹریڈکٹ کر رہی ہیں نا. آپ نے نہیں. آپ سے کہا سنیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, جی تو میں نے آیت کھلوائی یا ایھا الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائیں. جی. جو ایمان لا رہے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. جی جو ایمان لا رہے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت میں کیسے کروں گا؟ یہ ہے قرآن, اللہ کلام. جی یہ کلام جو ہے یہ اللہ کلام ہے, یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کلام ہے, اس کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہو گیا. یو ایگری ٹو دس اور ناٹ؟ جی اس پہ ایگری کریں گے, یہ اللہ کلام ہے نا. بالکل. اب دیکھیے ذرا, دیکھیے میری طرف, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, جی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, کہتے روح اللہ کے آرڈر سے. یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ اللہ سے ہو رہی ہے, رسول سے ہو رہی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ رسول سے. یہ رسول کی اطاعت ہو گئی کہ رسول سے سوال کیا, رسول تو جواب دینا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ الْمَحِيصِ, وہ تجھ سے سوال کر رہے ہیں حیض کے بارے میں. قُلْ هُوَ أَذًى, کہہ دو یہ تکلیف ہے. یہ کس سے سوال ہو رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جواب دے رہے ہیں. جی یہ رسول کی اطاعت ہو گئی, وہ بھی کلام اللہ میں آ گیا. تو اللہ کلام جو ہے اس میں قول رسول دونوں ہی ہے. اس میں رسول سے بھی سوال کیے گئے. قالو, وہ کہتے ہیں. جی قل, تم انہیں کہہ دو. قالو, وہ یہ کہتے ہیں. یا سلونا کا, وہ یہ پوچھتے تم سے, تو تم یہ کہہ دو. اللہ نے بہت سے سوالات آپ سے کروائے اور آپ سے جواب دلوائے. وہ اطاعت رسول ہے. اطاعت اللہ یہ ہے کہ جو ڈائریکٹ اللہ سے بات ہو رہی ہے. تو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت دونوں یہی اسی کتاب میں. جی یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ نہیں آئی؟ میں نے آیتیں کوٹ کری آپ کے سامنے. جی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ آیت وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً, وہ یہ کہتے ہیں کہ تم آگ میں جلائے جاؤ گے. دل کا امانی ہوں, یہ ان کی نفس امانت ہے, تمنا ہے. قُلْ ہاتھو برہانہم, کہو برہان لے کے آؤ. قُلْ, کہو, یہ رسول سے کہلوایا. تو قرآن مجید میں قالو اور قل جو ہے وہ رسول سے, وہ کہہ رہے ہیں, رسول جواب دے رہے ہیں. یا سلونا کا, وہ سوال آپ سے کر رہے ہیں, آپ جواب دے رہے ہیں. یہ سوال جواب سب اس میں موجود ہے. وہ قول رسول ہے, اور یہ قرآن پورا قول رسول ہے. جی کلام اللہ ہے, کتاب اللہ کی ہے. یہ جی اس کی جو گرامر, اس کی ڈیزائننگ, اس کی جو ورڈز کی جو لکھائی ہے, کانسیپٹ جو ہے وہ اللہ کا ہے. رسول نے اسے پڑھ کے سنایا, کہا انہو لقول رسول کریم, بے شک یقین یہ قول رسول ہے. فما اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون, میں قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہیں اور جو تم نہیں دیکھتے. انہو لقول رسول کریم, بے شک یقیناً ضرور یہ قول رسول ہے. وما ہوا بقول شاعر, یہ کسی شاعر کے قول کے ساتھ نہیں ہے. لیکن اس میں نماز کا طریقہ تو دیکھیں, قرآن پاک میں نماز کا طریقہ آپ مجھے بتائیں کہاں پہ, ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ ہمیں فرائض جو ہیں اس کے بعد آپ جو ہے. آپ پہلے بتائیں, میں نے کچھ پڑھ رہا ہوں, آپ کو سنائی نہیں دے رہا. وہ مجھے وہ سمجھ آ رہی ہے نہیں, آپ ریپیٹ کر دیں گے پلیز, میں وہ جواب دوں گا. میں نے بتا, پہلے آپ ریپیٹ کرتی جائیں. میں نے جب کہا یہ قول رسول, آپ بلیو کرتی ہیں قول رسول ہے؟ جی آپ نے جو ایکسپلین کیا. نہیں, آپ, میں ایکسپلین, آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے. جی آپ یہ دکھائیں مجھے, آپ 69 سورہ کھولیں, 39 ورس, 39 کی آیت دیکھیں نا. میں کہہ رہا ہوں, سمجھ, میں کہہ رہا ہوں, آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں, اس کو اللہ قول رسول کہہ رہا ہے, تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے یہ اللہ کا کلام. اس کے اوپر تو کوئی ڈفرینس ہے ہی نہیں نا. آپ پہلے یہ سمجھیں, آپ کہتے ہیں حدیث قول رسول ہے. میں نے حدیث کی بات ہی نہیں کی, آپ نے خود ہی حدیث کی بات کی ہے. میں اس کی کہہ رہا ہوں, آپ جو بول رہی ہے ساری انفارمیشن اصحابی وصحابی سب وہاں سے بول رہی ہے. آئی ڈونٹ نو, میں نے قرآن میں تو کوئی ذکر نہیں جو آپ بول رہی ہیں. میرا آپ سے صرف یہ نہیں, میں آپ کو سمجھانا سوال نہیں, آپ نے جو بولا نماز کا طریقہ آپ کو نہیں ملا. آپ نے خود ہی کہا کہ قرآن میں ہر مسئلے کا حل ہے نا. بالکل, میں نے یہ نہیں کہا قرآن میں, سن لیں میری بات, میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی ابھی. قرآن میں مسئلے کا میں نے ابھی تک ایسی کوئی بات ہی نہیں کی. سوری, آپ نے کچھ اور بات یہ کی تھی کہ قرآن کے ذریعے ہی آپ قرآن کو ایکسپلین کرتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں نے کچھ کہا ہی نہیں. میں نے ایسی کوئی بات ابھی شروع نہیں کی, آپ نے روک دیا مجھے. میں نے تو صرف یہ کہا تھا اللہ نے آسان کیا ہوا ہے, اور اللہ پڑھا رہا ہے, الرحمن طریقہ بتا رہا تھا. میں آپ سے, میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہ پورا حل ہے اور یہ سب کچھ میں نے نہیں کہا تھا. میں نے بتایا تھا اللہ نے آسان کیا ہوا ہے اور اللہ پڑھاتا کس طرح. یہ میں یہاں تھا, یہاں روکا آپ نے مجھے, اور ابھی میں آگے بھی جا سکتا تھا, میں رک گیا. اب آپ کے سوال جو تھا, پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے اللہ کی آیت میں یہ بتایا کہ اللہ نے آسان کیا ہوا ہے. اب یہ نہیں کہ اس میں کیا ہے, کیا یہ بات نہیں ہو رہی ہے. اور اللہ یہ کیا کہتا ہے کہ درخت قلم بن جائے اور سمندر جتنے سائی بن جائے, اس کے کلمات ختم نہیں ہو رہے. تو آپ کہیں اس میں یہ نہیں ہے, اس میں وہ نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے ہمارا ذہن چھوٹا ہو. یہ کیوں سمجھ لیا کہ ہمارا ہم زیادہ قابل اللہ سے
کہ اللہ نے اس میں نماز کا طریقہ نہیں بتایا ہوا. Did you find it yourself? And I will show you today کہ نماز کا طریقہ اس میں موجود ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس نے کہہ دیا تو مان لیا. اس سے کیا نا, نہیں, میں نے الحمدللہ خود قرآن پڑھا ہے پورا, اور ملٹیپل ٹائمز پڑھا ہے میں نے قرآن میں, کیونکہ دیکھیں. اچھا ملٹیپل, یہی رک جائے, ملٹیپل ٹائمز پڑھا نا. ایک آیت بتائیں جو آپ نے سمجھی اور ایمان لائی. قرآن کی ہر آیت ایک کو سمجھا. میں نے ایک پلیز ایک, جسٹ گیو می ون آیت یو انڈرسٹوڈ اینڈ فالوڈ. ملٹیپل ٹائم پڑھا ہے نا آپ نے. الحمدللہ. ایک دفعہ ایک آیت بتا دیں کہ میں نے اس آیت سے یہ سمجھا, میں پہلے یہ غلط سمجھ رہی تھی, یہ آیت سے سمجھ کے میں نے صحیح کیا. جو میں پہلے ایک آیت اس طرح کی تھی کہ جس میں کچھ خاص پاکستان کے جو ایک مذہبی طبقہ ہے جس کو کہتے ہیں فبش, خوشی مناؤ, تو وہ کچھ اس چیز کو جب میں نے بیٹر انڈرسٹینڈنگ سے سمجھا تھا کہ خوشی منانے کا حکم ہے کہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ پہ, کہ اگر آپ کو قرآن سمجھ آئے اور قرآن کی نعمت کے اوپر جو ہے اس کو سیلیبریٹ کرو, جس کا آدھا حصہ. تو آپ نے بھی جیسے سوال پوچھا کہ آپ کو کوئی ایک آیت جو ہے جو آپ کو پہلے نہیں سمجھ آتی تھی اور بعد میں, تو الحمدللہ وہ آیت جب مجھے سمجھ آئی تھی تو مجھے لگا تھا کہ ہاں قرآن کو غلط کوئی آیت نہیں بتا رہی ہیں آپ, کچھ بھی نہیں بتا رہی, اپنے جملہ بتا رہی. لیکن مجھے آپ کی طرح زبانی تو نہیں یاد نا قرآن کی. تو اس کے معنی وہ آپ کو وہ چیز جو آپ کے ذہن میں وہ اللہ کی آیت نہیں ہے جو آپ خوشی بنا رہی ہیں. نہیں, آیت کا حصہ ہے نا, پارٹ آف آیت ہے نا. دیکھیں میری پلیز بات سنیں, میں ڈونٹ گیٹ آفینس اگر آپ مجھ سے بات کریں. پہلی بات تو یہ کہ آپ دیکھیں میں آپ کو نعوذ باللہ ڈیگریڈ کرنا نہیں چاہ رہا, میں سمجھنا چاہ رہی ہوں آپ سے. آپ اگر سمجھنا چاہیں تو سمجھنے کا طریقہ سمجھ لیں. جی, سمجھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کہا ملٹیپل ٹائمز پڑھا آپ نے, تو اس سے آپ کو عکس نہیں ہوا. اگر عکس ہوتا تو آپ ابھی بتا دیتی مجھے. عکس جیسے میں تو بتا رہا ہوں نا آپ کو, مجھ سے پوچھے میں بتاتے چلے جاؤں گا کیا کیا کرتا رہا پہلے اور کیا کیا آیتوں نے مجھے سکھایا. ابھی ریفرنس بتاتے جاؤں گا میں کنٹینیوس, جتنی دیر بیٹھوں گا میں, اس لیے کہ میں نے ڈاٹا نہیں ہے قرآن, اس لیے آئی کریکٹڈ مائی سیلف بائی دی آیت, کیونکہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. اور جب تک آپ کریکٹ نہیں کریں آپ کے ذہن میں کچھ چیز رجسٹر نہیں ہوگی. میں پہلے بول رہا تھا آپ ملٹیپل ہزاروں عالم پڑھ رہے ہیں قرآن اور صحابیوں کے واقعے پڑھ رہے ہیں, کیا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. میں پوچھ رہا ہوں نا, میں نے ان سے پوچھتا ہوں بھائی آپ نے قرآن پڑھا ہے نا؟ ہاں جی پڑھا ہے. اور تو کہنے یہ آیت تو فلانے صحابی سے منسلک ہے, فلانے اس سے منسلک ہے. میں نے آپ کدھر ہیں, ہماری زندگی کی بتاؤ نا, میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں نے بھی حیض کے بارے میں بات کی, آپ بتا سکتی ہیں اس کی ایسنس کیا ہے؟ وہ یہ سلون اگر محیض کی بات کی نا میں نے, جی جی, یو آر اے وومن, یو آر اے میرڈ وومن, آئی ٹیک اٹ, اف ناٹ آئی ایم سوری. اگر ہیں تو آپ نے اس کو پریکٹس کرا کیا زندگی میں؟ تو پرابلم یہ ہے کہ جو اللہ بتا رہا ہے وہ پڑھ لیے. یسألونک, وہ مر گئے تھے ان کو پڑھ کے سنا یار یسألونک المحیض, یہ پڑھ دیا پھونک دیا, بس یہ کر لیا ہم نے. ورنہ آپ بتائیے آپ کے کیا سمجھ میں آیا؟ خیر اب سنیے, اب آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ کو نماز کا طریقہ. اب آپ بیچ میں تو خاموش رہیں گے, پھر جب میں بتا دوں پھر بتائیے گا. اب ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا میں نمازیں ہو رہی ہیں, قیام رکوع سجود ہو رہا ہے, جو ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے نا آپ کے ساتھ, قیام رکوع سجود, اور ساری مساجد جو ہے کعبے کو فیس کر رہی ہیں. جو چیز پریکٹس دیکھی میں نے, اب میں قرآن میں دیکھ رہا ہوں کہ نماز کا طریقہ, جیسے آپ نے کہا قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ہے, تو میں نے کہا میں تو قرآن سے اپنی زندگی صحیح کرنا چاہتا. جیسا آپ نے کہا کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ بھائی قرآن سے, میں نے یہ نہیں کہا میں حدیث نہیں, میں نے تو قرآن کو میں نے پڑھا اس لیے تھا اپنی گائیڈنس کے لیے. تو آپ یقین کریں نماز کا طریقہ ایک ورڈ میں ہے پورا. مصلی کسے کہتے ہیں؟ عربی جانتی ہیں آپ تھوڑا بہت؟ نماز پڑھنے کی جگہ. جب نماز کا طریقہ نہیں تو جگہ کیسے آ جائے گی؟ تو اللہ نے ایک ورڈ میں جواب دے دیا, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, تم اخذ کر لو مقام ابراہیم سے مصلی. مصلی کہاں ہے؟ وَإِذْ جَعَلْنَا بَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ, ہم نے گھر کو امن کی جگہ, ثواب کی جگہ بنایا. اور وہاں سے کہہ رہا ہے وَاتَّخِذُوا, اخذ کر لو مِن مقام ابراہیم سے مصلی, نماز کی جگہ. تو وہاں صلاۃ ہو رہی ہے, قیام رکوع سجود ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ نماز ہو رہی ہے 5 ٹائم, وہاں سے اخذ کر لے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, جہاں کہیں بھی ہو دنیا میں مسجد حرام کا حصہ بن جاؤ, شطر حصہ. اب میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں پر مسجد حرام میں امام نماز پڑھا رہا ہے, وہ مقام ابراہیم ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ہم نے ابراہیم کو کلمات سے آزمایا, فَأَتَمَّهُنَّ, انہوں نے پورے کر دکھائے.
پورا کر دیا ان کے کلمات کو. قال انی جاعلک للناس اماما, انہوں نے کہا ہم تجھے انسانیت کا امام بنائیں گے. امام ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا. تو وہ کہتا ہے ومن ذریتی, کہا میری ذریت سے امام آئے. تو انہوں نے کہا جو ظالم ان کا میں نہیں دوں گا امامت. لیکن اس کے بالکل نیکسٹ آیت میں لکھا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, اور ہم نے ثواب کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا گھر کو. پھر کہتا ہے وَاتَّخِذُوا, اخذ کر لو, لے لو, من کہتے سے, مقام کہتے جگہ, اسٹینڈنگ پوزیشن, مقام ابراہیم اسٹیٹس سے, ابراہیم کے اسٹیٹس سے, مصلی, مصلی صلاۃ کی جگہ. تو جب مصلی کی صلاۃ کی جگہ ہو گیا تو صلاۃ ہوگی تو وہاں ہوگی نا جگہ, تو وہاں ہو رہی ہے, سب چیز وہاں اسٹیبلش ہے. پوری دنیا کی مساجد اس کو فیس کر رہی, سب شطر کہتے ہیں حصہ بن جاؤ. حج عمرہ کرنے کے لیے آپ کو وہاں جانا پڑے گا, تو شطر مسجد الحرام کا مطلب حج عمرہ کرنے کے وہاں جائیں اور یہ صلاۃ لے لیں. پوری دنیا میں ایسی ہو رہا ہے, مساجد وہیں فیس کر رہی ہیں, اور تمام دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ, جہاں کہیں سے بھی نکلو, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اپنے چہرے کو شطر مسجد الحرام کا حصہ بنا لو. تو ہم گھروں میں نہ صلاۃ قائم کر رہے ہیں, صلاۃ وہاں سے آ گئی. آپ کو اعتراض ہے؟ اچھا سنیے ابراہیم علیہ السلام کیا کہ گئے, ربنا انی اسکنت من ذریتی, اے رب میں چھوڑے جانا اپنی ذریت کو, بی وادن غیری, وادی غیر میں, ذی زرع عند بیتک المحرم, ایسی وادی جہاں کوئی چیز اگتا نہیں ہے, ربنا تیرے پاک گھر کے پاس, ربنا لیقیم الصلاۃ, تاکہ وہ صلاۃ قائم کرے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بی وادن غیری ذی زرع عند بیتک المحرم, تیرے پاس گھر کے پاس اپنی ذریت کو ٹھہرائے جا رہا ہوں. کائے کے لیے ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم, اور یہاں کہا کہ تاکہ وہ صلاۃ قائم کریں تیرے پاک گھر کے پاس, وادی غیر جو ان الصفا والمروہ ہے اس کے پاس, اللہ کے گھر کے پاس ٹھہرائے جا رہا ہوں اپنی ذریت کو تاکہ وہ صلاۃ قائم کرے. تو اللہ نے مقام ابراہیم مصلی بنا رکھا ہے ہمارے لیے, انہوں نے دعا مانگی, مصلی بنا ہوا ہے, آج تک صلاۃ قائم ہو رہی ہے. اور ہم جہاں کہیں بھی ومن حیث, جہاں کہیں بھی خرجتا, تو نکل, فولی وجہک شطر المسجد الحرام کا شطر لے لو, ہاف لے لو. کعبہ کو نہیں لا سکتے, کعبہ کے لیے, مکہ کے لیے, طواف کے لیے, حج کے لیے آپ کو وہاں جانا پڑے گا. تو یہ میں نے صلاۃ یہاں لی. اب دیکھیے 5 ٹائم سے ہوتی ہے, 5 ٹائم کی صلاۃ ہوتی ہے دنیا میں. اب وہاں مقام, وہاں جائیں حرم, آپ گئی صلاۃ وہاں پہ گئی ہوں عمرے حج پہ؟ نہیں, میں گیا ہوں 3 ٹائمز, 4 ٹائم, ایک ٹائم میں نے وہاں پر اعتکاف بھی کیا کعبہ میں. اب آپ دیکھیے وہاں کیا ہوتا ہے, امام جب صلاۃ قائم کرتا ہے وہ رفع یدین کرتا ہے, ایک طریقہ کار ہے اس کا, صلاۃ کا, نماز کا طریقہ وہاں کا ہے. لیکن اور بھی 3 طریقے ہیں, حنفی مسلک ہے, شافعی مسلک, حنبلی, جو بھی مسلک ہے, پھر شیعوں کا اپنا طریقہ کار ہے. اب یہ طریقہ کار اللہ تو کہہ رہا ہے وہاں سے لے لو, اور وہ امام کی جگہ ہے, مقام ابراہیم, امام جہاں کھڑا ہو رہا ہے اس مقام پہ امام کھڑا ہوا ہے, وہاں پر جو بھی امام کھڑا ہوا ہے وہ ایک طریقے سے صلاۃ قائم کر رہا ہے. تو 5 طریقے چلی آ رہی ہیں دنیا میں, اس میں سے ایک طریقہ میں نے اپنا لیا جو وہاں ہو رہا ہے. میں حنفی مسلک سے, پاکستان میں سنی حنفی مسلک سے صلاۃ قائم کرتا تھا, لیکن جب میں نے قرآن پڑھا اللہ نے کہا وہاں سے لے لو, تو میں نے چینج کر دیا اپنا طریقہ. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں 5 طریقے آج بھی وہاں پر امام جب صلاۃ قائم کر چلا جاتا ہے تو شیعہ بھائی اپنے امام کے ساتھ آتے ہیں, وہ امامت کراتا ہے, پیچھے نماز پڑھتے ہیں, پھر وہ چلے جاتے ہیں. پھر دیوبندی آ رہے ہیں, کوئی بریلوی آ رہے ہیں, سب اپنے اپنے اماموں کے ساتھ آتے ہیں, صلاۃ قائم کرتے چلے جاتے ہیں. جو ایکچوئل طریقہ امام کے ساتھ جو پڑھائی تھی اس کو پیچھے فالو نہیں کر رہے, کیونکہ وہ امام کو غلط سمجھ رہے ہیں. تو یہ تو ہم لوگ میں تو لڑائی جھگڑے اور فساد کرنا ہے. تو میں نے آپ کو بتا دیا میں نے کہاں سے صلاۃ کا طریقہ پورا ہے وہاں پر. اور اللہ کہہ رہے مومنوں پہ نماز کے طریقے کے ٹائمنگ بھی لکھے ہوئے ہیں, پتہ ہے نا آپ. تو یہی تو میرا سوال تھا, جو پھر آپ کہیں گے کہ سوال پہ سوال آ رہے ہیں, لیکن سوال کا جواب ملا نہیں ملا, پہلے بتائیے. آپ نے, مجھے نہیں ملا نا, اس لیے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا. نہیں, مجھے سمجھ میں آیا ہے. کیا سمجھ میں آیا وہ تو ریپیٹ کر دیں خدا کے واسطے. ایک سیکنڈ میری بات جب آپ سمجھ میں آ گیا تو ریپیٹ تو کریں نا. آپ نے کہا کہ نماز کا طریقہ جو ہے وہ مکہ میں نے نہیں کہا یہ سیکھا, وہاں سے جیسے فالو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام ابراہیم کو مسلح اللہ کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ کہا. آیت کوٹ کریں نا, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ لیکن ابراہیم. میرا سوال یہ ہے کہ نماز کا طریقہ کیسے پتا چلا سب کو کہ فرائض میں آپ نے کیا پڑھنا ہے, سنتوں میں پڑھنا ہے, وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے نا, پڑھ کے پریکٹیکلی بتایا ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا نہیں تھی ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل. لیکن آگے طریقہ کیسے پتا چلا؟ دعا بالکل تھی. میری پوری بات یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ صلاۃ میں پڑھ رہے ہیں ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ, میں بھی پڑھ رہا ہوں ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی شد میں. بالکل. تو ابراہیم علیہ السلام پڑھتے ہیں, میں بھی پڑھ رہا ہوں. بالکل. تو پھر کیا مسئلہ ہے؟
بھائی بیٹھے رہے خود پڑھ رہے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ابراہیم علیہ السلام ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی اور میری ذریت کو ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی یہ ابراہیم علیہ السلام پڑھ رہے ہیں اور میں اگر پڑھ رہا ہوں تو آپ کہہ رہی ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھی ہمیں پتہ ہے. ان کو ان کے مقام میں مصلی قائم ہے وہ نہیں مان رہی. پوری دنیا کہہ رہے ہیں دعا مانگ رہے ہیں کہ میری ضروریت کو ٹھہر جاؤں تاکہ صلاۃ قائم کرے. مقام میں مصلی بن گیا. کیا پڑھ رہے تھے وہ بھی پتہ ہے, وہ قرآن ہی پڑھ رہے تھے اور کیا پڑھ رہے تھے وہی آج تک وہی پڑھا, آج تک ہم وہی پڑھتے آ رہے ہیں, کوئی چینج ہی نہیں ہوا کبھی. یہ جو اوپر جا کے لائے نا یہ سب ایسی بیکار کی, اس لیے پرابلم ہے آپ کو کہ وہاں لے کے جائیں گے وہاں سے لائیں گے صلاۃ 50 سے 5. یہ پرابلم ہے بیسک جو قرآن میں ہے نہیں. میں بتا رہا یہ بات نہیں ہے جو بتا رہا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ جو بتا رہا اللہ تعالیٰ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اور تمام مسلمان مساجد میں نماز میں شاد میں یہی پڑھتے ہیں, وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھتے ہیں. مقام ابراہیم مصلی قائم ہے وہاں پر, اور ربنا انی اسکنتو وہ کہہ رہے ہیں میں ٹھہرا جاؤں تیرے گھر کے پاس تاکہ صلاۃ قائم کرے. تو ان کی دعا قبول ہوئی ہے, صلاۃ قائم ہے. پھر کہتا ہے فولی وجہ کا شطر جہاں بھی کہیں ہو وہ تم صلاۃ وہاں سے لے لو. تو یہ ساری چیزیں میں نے بتا دی. آپ کہتے ہیں جناب اس کے اندر کیا پڑھتے تھے, قل ہو اللہ پڑھ رہے تھے, ادھر پورا قرآن پڑھ لیں. تراویح پورا قرآن پڑھا جاتا ہے, پورا قرآن پڑھا جاتا ہے. باقاعدہ رکوع کے اوپر کتنی احادیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رکوع کیسے کرنا ہے, سجدہ کیسے کرنا ہے, قیام کیسے کرنا ہے, کتنی دیر میڈم میں نے ایک لفظ نہیں پڑھا, اللہ از مائی وٹنس آئی ڈڈنٹ ریڈ اٹ, بٹ میں صلاۃ قائم کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں بہتوں سے بہتر کر رہا ہوں. آپ پڑھتی نہیں رکوع جتنا کچھ پڑھنا پڑا, لیکن جو آیت تلاوت کی اس کی سینس نہیں مان رہی آپ. جو آیت پڑھی میں نے پڑھا, مثال کے طور پہ بھی میں آپ کو ڈیمونسٹریٹ کرتا ہوں. قبلہ کدھر ہے, فرض کدھر ہے. سپوز میں نے ایسے کیا اللہ اکبر, ایک بات ہے میں نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی تمہیں سمجھ میں. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, لے لو مقام ابراہیم سے مصلی. اور میں نے یہاں کر کے اب میں جب نیچے گیا میں نے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. آپ پڑھتی ہیں جو نیچا ہے, میں پڑھ رہا ہوں اس آیت کی بیس پر. یہ جو آیت میں نے پڑھا کہ اللہ جو تو کہہ رہا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ مُصَلًّى, میں نے یہیں سے لیا ہے مقام مصلی, میرا مصلی یہیں سے لیا ہوا ہے. تو میری رکوع سجود میں سبحان ربی اللہ اس آیت پہ کہہ رہا ہوں میں. آپ کچھ بھی پڑھتی رہیں, چاہے 50 چیزیں پڑھ لیں, لیکن آپ کو بلیو نہیں ہے کہ وہاں سے آسمان سے آئی تھی نمازیں اور کہہ رہی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ. یہ پڑھیں اور رکوع کریں, سجدہ کریں اور کہیں کہ وہ وہاں سے آئی تھی. تو اس کا کیا فائدہ ہوا نماز کا؟ جب آپ سجدہ کر رہی ہیں آیات پر, رکوع پر سجدہ کر اور کہتے ہیں روتے ہوئے گر جاتے ہیں آیتوں پر جب ان پہ تلاوت کی جاتی ہے آیات کی. آپ تو ملٹیپل ٹائمز پڑھی, میں ایسے پڑھتا جا رہا ہوں, ورنہ میں آیتیں کھول کھول کے دکھا سکتا ہوں کہ جو آیت تلاوت کر رہا ہے امام یا آیت تلاوت کر رہی ہے اسی پہ آپ کو سجدہ رکوع کرنا ہے, اور آپ کا ایمان بھی وہی ہونا چاہیے. کر لیں آپ جتنا صلاۃ کچھ بھی پڑھ لیں, کچھ بھی نہ بھی پڑھیں, لیکن آیت پہ ایمان ہونا چاہیے. رکوع میں سجدہ جب کر رہے ہیں آپ تو اس آیت پہ کہہ رہے ہیں. آپ کہنا ہے کنٹینیو نہ یہ آپ کو ابھی سمجھ میں ابھی بھی نہیں آ رہا, نہ جانا چاہ رہی ہیں آپ؟ نہیں, میرے بہت سوال ہوں گے, آپ کنٹینیو کریں, چھوڑ دیں. نہیں دیکھیں پلیز, اگر آپ کو کنٹینیو کریں تو اور کر لیں. وہ تو آپ میرے ذہن میں سوال آیا تھا نا آپ کی بات آگے آئے گا. اس کے ماضی کے چکر میں مت پڑے, مطلب آپ کو ماضی کو تو مطلب سکھا دے گا. چلیے سکھا دیا, آپ کو سکھا دیا. میں بتا رہا ہوں, میں اپنی بات کروں, مجھے سکھا دیا, پاسٹ ٹینس ہو گیا جو وہ میں نہیں جانتا تھا. میں اپنی آپ ہی کی بات کہہ رہا ہوں نا, میں جواب دے رہا ہوں نا ان کو. انہیں آپ نے کہا جو مجھے سکھا دیا پاسٹ ٹینس میں 30 سال میں, وہ میں نہیں جانتا تھا. Is that right now? According to grammar of Arabic, وہ علم دے دے گا یا وہ دیتا ہے, دے دیا, دے دیا, دے دیا, دے دیا, اوکے دے دیا نا. آدم کی بات نہیں ہو رہی یہاں, انسان نہیں, آدم کی بات انسان کی بات ہو رہی. پلیز اب آدم نہ لائے نا یہاں نہ. اب آپ وہاں سے اب جب گرامر کی بات ہے, گرامر میں نے مان لیا, جو آپ صحیح کہیں گے میں مان لوں گا. علم دے دیا جو میں نہیں جانتا تھا. میرے لیے دیکھیں پہلے میرا سوال کمپلیٹ ہونے دیں. آپ نے میری گرامر مسٹیک کری, میں نے کریکٹ کر لی. آپ نے کہا علم دے دے گا, دے دیا. جیسے ہی آپ نے اس کا ترجمہ پڑھا نا, مجھے ہٹ کیا کہ آپ نے علامہ کا ترجمہ کیا ہے کہ دیا. تو میں نے کہا ہاؤ کین اٹ پاسبل کہ اللہ تعالیٰ اب دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا تھا قرآن میں. اچھا اب اور گرامر میں پڑھی تو اس کے اوپر تجدید لگی ہوئی ہے, اس کے کیا معنی؟
اس میں جو ہوتی ہے وہ شدت آتی ہے نا؟ نہیں، تجدید کے معنی بتائیں آپ. لیکن اس وقت میرا ماضی اور مدارے والی بات چل رہی ہے. آئی ایم ناٹ اے ٹیچر, آئی ایم ناٹ اے اسکالر, لیکن اصل میں نے آپ سے صرف اس کا ترجمہ اصلاح کرنے کے لیے کہا تھا. میں نے اگلی بات آپ سے میں آپ کو اسی بتا رہا ہوں, جب آپ نے گرامر کی بات کی تو میں نے اس کو مان لیا ماضی ہے, صحیح ہے, جی جی, میں نے اس کو جان نہیں کیا نا. اب میں تجدید کا پوچھ رہا ہوں. اب آپ سنیے, آپ جا کے پوچھیے گرامر, جب بھی کسی ورڈ پہ ترجیح رہتی ہے وہ کنٹینیوس ہوتا ہے. لیکن اللہ پلیز لیٹ می فنش. اگر ہوتا معلم, عالم نالج دینے والا, معلم اس پہ آگے تجدید, کنٹینیوس علم دینے والا, تو علم ہے انسان, علم کنٹینیوس دیتا رہے گا پاسٹ ٹینس میں. ونس نہیں کیا اس نے, کیونکہ ونس آدمی سن لیجیے جیسے اس کا الرحمن علم القرآن. اچھا اسی پہ سوال ہے. اب گرامر پہ ڈسکشن نہیں ہوگا یہاں, اسی آیت کا حصہ ہے نا. پوری بات سن لیں, میں نے آپ کو بتا دیا آپ کی گرامر کو میں نے اور آگے ایکسیڈ کر دیا. آپ کو پتہ ہے جب لم آتا ہے مضارع میں, اسی آیت میں لم آ رہا ہے. بات کر رہا ہوں, آپ بیچ میں تو بول رہی ہیں, یہ بہت یہ کہ آپ نے ترجمہ ہی میں نے صحیح مانا آپ کو, میں نے ڈس ایگری نہیں کیا, آپ نے جیسی کہا میں نے اگری کر لیا. لیکن اسی آیت کا اگلا حصہ بھی غلط آ رہا ہے. پورا کر مجھے بات تو کرنے دے, میں نے اگری کر لیا. علامہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کنٹینیوس دیتا رہے گا پاسٹ ٹینس میں, کنٹینیوس, ناٹ ونس. اس میں پریزنٹ کا ٹائم نہیں ہے, فیوچر کا بھی نہیں ہے, کنٹینیوس. اوکے. اور لم بھی کہہ رہا ہے شدید نفی اور پاسٹ کا ترجمہ ہے. لم یلد ولم یولد, اس نے کسی کو جنا ہی نہیں نہ مجھے, اس میں بھی لم آ رہا ہے نا آیت کے اگلے سے میں ما لم یعلم, جو وہ جانتا ہی نہیں تھا. لم میں شدید نفی آتی ہے. شدید نہیں جانتا تھا, نہیں جانتی نا, نہیں جانتا. لیکن پریزنٹ کے ٹائم تو اس میں ہے ہی نہیں کہ آپ کہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم دینا ہے. وہ کہیں سے لے کے آج بھی دے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ ہے کہ علم الانسان, اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ علم دیا جو وہ جانتا ہی نہیں تھا. آپ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ علم دے گا جو وہ, نہیں میں نے ایسے نہیں کہا دے گا, نہیں دیا, دیتا ہے, دیتا ہے. اور آپ نے آگے سے فوراً کہا کہ اللہ نے وہ مجھے دیا. لیکن دیکھیں قرآن کی آیت کے مطابق آپ ترجمہ غلط کر رہے ہیں. ما لم لم بھی شدید نفی ماضی کی بات ہے, میں نے ایک سیکنڈ میں مان لیا تھا, یہ سب گواہ ہیں, ویڈیو ریکارڈ ہے. لیکن میں یہی تو کہہ رہی ہوں, آپ اس چیز کو تو مانیے نا کہ لم بھی شدید نفی کر رہا ہے, ماضی کی بات ہو رہی ہے. دونوں طرح میری فیور میں جاری بات ہے, جو آپ نہیں جانتی, جو کوئی نہیں جانتا, وہی میں بتانا چاہ رہا ہوں. پاس میں دیا اس نے, ہرگز نہیں جانتا انسان. اور فوراً میرے دماغ میں دوسری آیت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ایک ایک کچھ بہت سی چیزوں کے نام بتائے, سمجھائے, ہم سب نے وہ قرآن میں وہ پڑھا ہے. تو قرآن کا ہی تو قرآن سے حوالہ ہے نا. وہاں چیزیں نہیں ہیں, پلیز دیکھ تو وہاں شہی کا ورڈ نہیں ہے. آپ دیکھیں مجھ سے بہت سی کلمات اسما ہے, وہاں چیزیں نہیں ہیں. دیکھیں آپ جب مجھ سے قرآن پہ بات کریں گے وہاں میں پکڑ لوں گا آپ کو. پکڑیں گے آپ, غلطی تو آپ سے بھی ہو گئی نا. تو میں نے عربی گرامر, I am not a scholar, مجھ سے بھی ہو سکتی ہے. You talk about grammar, you talk about not a concept, you talk about a grammar. Don't say this. گرامر کی بات جب کریں گے, میں نے ایگری کیا اور میں نے غلطی ایکسپٹ بھی کر لی گرامر کی. میں نے یہ نہیں کہا نہیں آپ غلط کریے, صحیح میں نے ایکسپٹ کر لی, مگر پاسٹ ٹینس ہو کے مجھے سکھا دیا اس نے, جو میں نہیں جانتا تھا, ہرگز نہیں جانتا تھا. وہی جو آپ کہہ رہی ہیں, ہرگز نہیں جانتا جو مجھے سکھایا, جو آیت میں لکھا روح ایگزیکٹ سیم ہو گئی. In the past tense, God taught me continuously and is still teaching me in the past which I knew not. Exactly وہی جو آپ کہنا چاہ رہی, وہی آپ نے میری گرامر سے اور اچھا کر دیا میرے کانسیپٹ کو. لیکن یہ کہنا کہ صاحب میری غلطی اگر مجھ سے ہوگی تو آپ نے لفظوں کو پکڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بٹ کانسیپٹ میں غلطی نہیں کر سکتی. دیکھیں میرے دماغ میں اگر کوئی چیز نہیں سمجھ مجھے آئے گی تو میرا کام ہے کہ آپ دعویٰ کا کام کرتے ہیں تو میں آپ سے پوچھوں گی. I am a learner, I am not a teacher. نہیں, آپ عربک گرامر جانتی ہیں, مجھے پتا ہے. نہیں, آپ کو شروع میں پہچان گیا تھا میں, آپ نے جب بات کری جس طرح سے آپ گرامر سمجھتی ہے, لیکن جس طرح آپ نے گرامر میں جو پڑھا تو میں تجدید سے پوچھا, آپ جانتی اب آپ نہیں بولی. علم کنٹینیوس ہے, وہ آپ کو پتا ہے, معلم کنٹینیوس پڑھانے والا, عالم ایک دفعہ پڑھانے. علم القرآن کنٹینیوس ہے, وہ پاسٹ ٹینس کنٹینیوس, پاسٹ کنٹینیوس. علم القرآن جیسے نا الرحمن علم القرآن, کنٹینیوس پاسٹ ٹینس میں پڑھائے گا. یہاں پر بھی ہے علم الانسان, پڑھاتا ہے, علم دے گا, کنٹینیوس دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. یہ بات ہو رہی یہاں پر. اب ناؤ دا کوشچن از دیٹ وی ڈونٹ ٹرانسلیٹ لائک دس. کئی جگہ قرآن مجید میں کنٹینیوس تجدید آ رہی ہوتی ہے, وی ڈونٹ جیسے کہ دیا, ان دیا دیتا تھا, دیتا گیا پاسٹ ٹینس میں کنٹینیوس. یہ آپ جا کے پوچھیے گا if I'm wrong. لیکن یہاں گرامر پہ بات نہیں, جو کانسیپٹ پہ بات ہو رہی ہے وہ سمجھے, جو نالج آ رہی ہے وہ ایسی نالج اللہ دے رہا ہے جو ہم نہیں جانتے. اور آپ نے لم بھی لگا کے اور مضبوط کر دی بات کہ ہرگز نہیں جانتا. وہ یہی کہنا چاہ رہی نا, ہرگز نہیں جانتا تھا. یعنی you can never imagine he would knew the concept that you never knew. تم جانتے ہی نہیں تھے.
تو اب آپ بتائیے, اب آپ مذہب کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اتنی ساری باتیں الٹی سیدھی مذہب کے نام پہ. آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, استغفر اللہ, میں جنرل بات کر رہا ہوں. جو لوگ مذہب پہ بات کر رہے ہیں, جو قرآن کی کوئی آیت بتاتے نہیں, کوٹ بھی نہیں کرتے, باتیں کی چلے جا رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں اسلام کی ہم دعوت دے رہے ہیں. کیا دعوت دی صاحب آپ نے؟ ترجمہ بھی پڑھا رہے ہیں تو نریٹ کر رہے ہیں ایک سٹوری کے ساتھ. یہاں بتاؤ نا, اب یہ جو 5 آیتیں تھیں, یہ ہسٹوریکلی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی, جو ہسٹوریکل بات ہے. اب آپ دیکھیے, میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ اگر اللہ کو کوئی بات کہنی ہوتی ہے, یا جو بھی اپنا ایک سینٹینس یا جو بھی کہتا ہے, وہ اس کا ایک ہم نے ایک دیکھا قرآن میں کیسے کہا. سورتوں کو ایک لیٹر سے بھی سٹارٹ کیا, پھر ایک ورڈ سے بھی سٹارٹ کیا, والفجر ایک ورڈ سے سٹارٹ کیا, فجری یا ورڈ. اب جب اللہ نے اقرا کہا تو اس کے بعد اقرا بسمی ربک الذی خلق پورا ایک سینٹینس ہے, لیکن ہمارے پاس کیا انفارمیشن کرائی دی گئی, اقرا فل سٹاپ, ماں نبی قارئ, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. پھر کہا اقرا ماں نبی قارئ, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. پھر کہا اقرا ماں نبی قارئ. اب جو آڈینس بیٹھی ہوئی ہے, جو آپ مجھے کہہ رہی تھی, وہ آپ کے ذہنوں میں ڈال رہا ہے کہ یہ اقرا کے بعد فل سٹاپ ہے, کام ہے. پھر انہوں نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ بات ہے نہیں قرآن میں. اسے کہتے ہیں تحریف کرنا, یہ انٹرپولیشن کرنا قرآن کے اندر, اور ہم سب بیٹھے سن رہے ہوتے ہیں. اس طرح پڑھا ہوا ہے لوگوں نے قرآن کہ اس کی باقاعدہ چیزیں بہت ڈالی اس میں, اور پھر کہا 3 دفعہ کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. اب میں اگر آپ کو کہوں, فرض کریے یہ میں آپ کے سامنے کروں یہ کتاب, اور میں کہوں پڑھیے, تو آپ کہیں میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کتاب ان کے سامنے آگے کی تھی جو کہتے ہیں پڑھا لکھا نہیں ہوں, یا میں کہوں پڑھ, تو کہیں پوچھو کیا پڑھ, کوئی چیز دکھائی تھی ان کو پڑھنے کے لیے؟ اقرا کے معنی اب چینج کرتے تھے, معنی پڑھنے کے معنی, اقرا کے معنی پڑھائی تھوڑی ہے, وہ کیا معنی بنا دیں گے. اقرا کے معنی پڑھ ہے, اور کوئی چیز دے نہیں رہے پڑھنے کو, ویسے ہی کہہ رہے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. انہوں نے کہا پھر کہو پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. 3 دفعہ کہا کہ پھر انہوں نے سینہ کچھ کیا بہت ساری باتیں کرنے کے بعد پھر ان کے سمجھ میں آیا کہ مجھے پڑھنا نہیں, مجھے ریپیٹ کرنا ہے. تو انہوں نے اقرا بسم ربک الذی خلق, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من, مطلب ریپیٹ کر لو. اور آج یہ سارے ریپیٹ کر کے بیٹھے ہوئے, کچھ جانتے نہیں ہیں, جبکہ پڑھ نہیں رہے. وہ جس طرح اللہ نے کہا تھا پڑھ, 2 دفعہ کہا تھا, اس کی ریزن جری جیسے کہہ رہی ہے, وہ دن دے گا جو ہرگز انسان نہیں جانتا, وہ دن دے گا جو ہرگز نہیں جانتا. تو میں تو اون کر رہا ہوں کہ میں نے جو کچھ بتایا ہے وہ میں نہیں جانتا تھا. میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتا تھا, مجھے تھوڑی پتا اعوذ باللہ بسم اللہ پیچھے کون سی آیت نے مجھے کمانڈ دیا. یہ 2 اعوذ باللہ بسم اللہ کے پیچھے جو کمانڈ مجھے ملی وہ یہ ملی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس سے تجھے خلق کیا. اقرا وربک الاکرم, پڑھ تیرا رب اکرم ہے, کرم کر دے گا. دونوں باتیں. علم الانسان ما لم یعلم, ان دے دے گا, پاستا میں دے دیا جو تو نہیں جانتا تھا, تو ہرگز نہیں جانتا تھا. آف کورس ہو ہی نہیں سکتا نا, ہو ہی نہیں سکتا. جو بھی علم آپ کیری کر رہے ہیں, جبھی تو میں کہہ رہا ہوں, جب آیت پڑھتے نا آگے ہی فوراً دماغ میں اس کی کہانی سٹوری, تو اس کو ہٹاتے ہی نہیں لوگ, اس کو تو بہت پکا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم یہی تو اللہ کہہ رہا ہے, یہی تو جانتے ہیں آپ. میں کہہ رہا ہوں کتابوں میں لکھی, کتابیں لکھی, فلانی کتاب پڑھی آپ نے, فلانی کتاب پڑھی, فلانی کتاب پڑھی, بائبل پڑھی, بائبل اتنی موٹی کتاب کہنا اللہ کی کتاب ہے, نعوذ باللہ. تو یہ چیز بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اللہ کی آیت کو مخلص اور خالص ہو کے پڑھیں گے تو آپ کے پاس انفارمیشن اللہ کی طرف سے آئے گی, اور اللہ اون بھی کر رہا ہے. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا, جو رسول کی بات کی, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیتک, تو رسول آگے پہلے تو آیت تلاوت کرے گا, پھر وہ یعلم الکتابہ, وہ پریزنٹ ٹینس میں آ گیا, وہ علم دے گا کتاب کا, پریزنٹ ٹینس میں لاؤ رسول کو علم دے گا کتاب کا, والحکمت, اور حکمت کا علم دے گا, وَيُزَكِّيهِمْ, اور وہ تزکیہ کرے گا. بتائیں نا آپ کہاں ہے رسول, بتائیں نا آپ جب آپ گرامر پہ چلیں رسول کو بتائیں, آن گراؤنڈ دکھائیں آپ. تو میں یہی سمجھانا نہیں, میں کچھ اور بات کہہ رہا ہوں. گرامیٹیکلی آپ چلیں گے اگر قرآن کو لے کے, تو بہت ساری باتیں, وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, رسول نے کہا تھا
اب ہم ٹرانسلیٹر دیکھیں سب لکھے ہیں رسول کہے گا، دیکھ لیں آپ ٹرانسلیٹ کوئی دکھا دے تھا لکھ کے دکھا دے. تو ہم لوگ جتنی جنت کی باتیں ہیں سب پاسٹ ٹینس میں ہیں اور آپ نے پریزنٹ ٹینس میں کر دی. تو دیکھیں اس طرح گرامر کو پکڑ کے اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل اسپرٹ پکڑنی ہے ہمیں. اسپرٹ کیا ہے؟ ہمیں اسپرٹ سے گائیڈنس لینی ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ رسول آیا ہمارے نفسوں میں مابوس ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. نفسوں کے اندر رسول اپوائنٹ ہوتا ہی نہیں ہوتا. کیسے ہوگا پتہ ہے؟ اگر لکھا ہے نفسوں میں تو نفسوں میں اپوائنٹ کرے. تو رسول پہلے سمجھے کیا قول رسول ہے. آپ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ ایک چیز 2 منٹ دیکھ لیں. 69 میں آپ قول رسول کو سمجھا دوں نا آپ کے سمجھ میں کہ ہو کیا رہا ہے. 69 سورت ہے. دیکھیے 69 میں پڑھوں گا 38 سے. فلا اقسم بما تبصرون. اقسم میں تقسیم نہیں کرتا یا میں قسم کھاتا ہوں بما تو تم دیکھتے ہو، تم جس کی بصارت رکھتے ہو. وما لا تبصرون جس کی اور جو تم بصارت نہیں رکھتے. انہو لقول رسول کریم. بے شک یقیناً یہ جو ہے رسول کریم کا قول ہے یہ. وما ہوا بقول شاعر. کسی شاعر کے قول کے ساتھ نہیں ہے یہ. قلیلا ما تؤمنون تم تھوڑا ہی مان لاتے ہو. ولا بقول کاہن اور یہ کسی کہانی سنانے جو کہانیاں سناتے ہیں اس کے قول کے ساتھ نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. یہ رب کی طرف سے نازل کردہ ہے. اب یہاں 2 باتیں مجھے بتانے کہ جب رسول اللہ کہتا ہے وما ہوا بقول شاعر. اب آپ ایک آیت پڑھیں اور ایک شاعر کا قول کہتے ہیں. شاعر اقبال صاحب نے فرمایا صاحب ایک شعر اور اس شعر کو سمجھا کے کہہ لیں یہ آیت میں یہ مقصد آیت کا یہ ہو گیا. تو کیا آپ نے آیت پڑھی اس کے بعد شعر کسی بڑے آدمی کا شعر پڑھا اور اس کو سمجھا کے کہہ رہے یہ آیت میں یہ لکھا ہوا ہے. تو ہر طرح لوگوں کو یہ پھنسا دیتے ہیں کہیں اور. یہاں اللہ ڈینائی کر رہا ہے یہ قول رسول ہے. قرآن پورا قرآن قول رسول ہے. رسول کا کہا ہوا رسول نے کہا اسے قول رسول ہے یہ. اور آئے کہتا ہے یہ کسی شاعر کے قول کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ قول کے شعر پڑھ دیں اس کے ساتھ اور پھر شعر سمجھا دیں اور کہہ رہے ہیں یہ قرآن یہ کہ آیت میں یہ مطلب ہے. تو یہ کنفیوژن ڈالی نا. قلیلا ما تؤمنون تم تھوڑا ہی مان لاتے ہو. پھر کہتا ہے ولا بقول کاہن. کاہن کہتے ہیں کہانی جو بچے سناتے بچپن میں کہانی سنانے والا. تو کہانی سنا رہے اللہ کہہ رہے کہانی سنانے والے کے ساتھ نہیں ہے یہ قول کہ آپ نے آیت پڑھی ہے کہانی سنا دی. تو آپ نے اس آیت سے کہانی جوڑ دی. تو آیت پڑھ رہا آدمی اس کے ذہن میں کہانی آ گئی. آیت پڑھ رہا ذہن میں اس کے بعد صاحب کا شعر یاد آ گیا. آیت تو بالکل مائنس ہوتی جا رہی ہے. اب ہم کیا کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہٹا رہے ہیں کہ ادھر سے شاعری ہٹاؤ اپنے دماغ سے ادھر سے کہانی ہٹاؤ اور سمجھو یہاں کیا لکھا ہوا ہے. یہ پتہ چلا یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا نازل کردہ ہے. اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں میں. اللہ کی روح ہے یہ. اس کے اندر ورڈز اللہ کے ہیں. کلام اللہ کا ہے. کتاب اللہ کی ہے. نازل اللہ نے کہا کس نے؟ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رسول نے کہا. وہی اللہ کہہ رہی ہے. تو اللہ کے کلام میں اور رسول کے قول میں فرق نہیں کر سکتے. اب انہوں نے کیا کیا یہ اللہ کا کلام کیا کہ لیں اللہ کا کلام ہے اللہ کا قول ہے اور حدیث کی کتاب کہہ لیں یہ رسول کا قول ہے. نو. اللہ کلام یہ ہے رسول کا قول یہ ہے. کلام اللہ کا ہے کلام رسول نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کی کتاب ہے. اللہ نے نازل کیا. اللہ نے وحی کی. کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو قول رسول کیا ہو گیا؟ پورا قرآن ہو گیا نہیں قول رسول. اب آپ کھولیے سورت 23 مومنون 68 اور 69. دیکھیں یہاں لکھا ہوا یہ والی آیت پڑھ رہا ہوں میں سورت 23 اور 68. افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یاتی آباؤہم الاولین. کیا پس نہیں تدبر کرتے قول پر؟ کیا غور نہیں کرتے تدبر نہیں کرتے قول پر؟ قول رسول تھا نا یہ. اس قول پہ اللہ کہہ رہا ہے غور کرو. یا ان کے پاس آئے جو پہلے ان کے آباء و اجداد کے پاس پہلے کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئے کیا؟ یہ چیز پہلے نہیں آئی تھی یا لوگوں کے پاس؟ قول یعنی قول پہ قول رسول پر آپ تدبر کریں گے. اس پہ تدبر نہیں کرتے یا ان کے پاس ایسی کوئی بات آ گئی جو پہلے نہیں آئی تھی. پھر کہتا ہے ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہو منکرون. کیا یہ رسول کو پہچانتے نہیں جو اس کے وہ ہوئے میں منکر. مطلب آپ قول رسول یہ ہے قرآن اس پہ آپ تدبر کریں گے تو رسول کی پہچان ہے.
رسول کی پہچان یہ ہے کہ قرآن کا کلام اللہ کا ہے، جو قول آیتیں ہیں قول رسول ہے، یہ رسول کی پہچان ہے، اس کو قول رسول کہیں آپ. تو آپ رسول کی وہ جتنی دنیا میں کتابیں مل رہی ہیں رسول کے نام سے، وہ نہیں ہے رسول کا قول، اور رسول کی پہچان وہ نہیں ہے، یہ ہے رسول کی پہچان. پورا قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، رسول کا قول ہے. تو اللہ کہہ رہے کیا تم ام لم یعرفوا رسولہ، کیا اپنے رسول کو تم کیا نہیں وہ پہچانتے اپنے رسول کو، ان کے رسول کو؟ فہم لہو منکرون، اس کے لیے نکر کر رہے ہیں، نکرہ کر رہے ہیں، ڈسگائز کر رہے ہیں. آپ بتائیے. تو اس کے معنی ہاؤ ول یو ریکگنائز دا میسنجر، ہاؤ ول یو ریکگنائز اے میسنجر. رسول کی پہچان جو ہے وہ اس کے قول رسول ہے، رسول کے کہا ہوا، اور کلام اللہ کا یہ کتاب اللہ کی ہے، یہ کتاب اللہ نے نازل کری ہے، اللہ نے وحی کیا، اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے ورڈز ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے نازل وحی کیا. کہا کس نے؟ رسول نے. اس کو اللہ نے قول رسول کر دیا. اب وہ جو قول رسول ہے، رسول کا قول جو ہے کہا بھیجے گا، وہ جو ہے نا وہ رسول کی پہچان ہے. If you hear the words of hadith, is not Rasul قول. If you hear the words of Allah, that's the Rasul قول رسول. اتنی سمپل بات ہے یہ. جی صحیح ہے. آپ نے ویسے میری کوئی لیکچر کچھ نہیں جانتی میرے بارے میں. آپ ایک کام آسان کریں، آپ دیکھیں، آپ ایسا کریں، آپ عبد الباقی صاحب جو آپ کے، ان کے ساتھ میری ڈیبیٹ دیکھیے نا. نہیں میں ایک بات نہیں، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں نا وہ آپ بلیو کرتی ہیں بالکل. محمد رسول اللہ بنی اسرائیل میں آئے تھے کیا؟ تو قرآن میں تو بنی اسرائیل، عیسیٰ السلام تو بنی اسرائیل. میں کہہ رہا ہوں سب بات کر رہے ہیں، سب وہی بلیو کرتی ہیں. اچھا بتا. میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. نہیں میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. پلیز نہیں دکھا دیں، دکھائیں کہاں. نہیں ایک دکھائیں نا، آپ بہت ایک دکھائیں. دیکھیں نہیں ہے نا کوئی ایک. میں نے کہا کوئی، میں جب پڑھ رہا تھا میں نہیں پوری بات کر رہا، پوری بات سن لیں میری جو میں کہہ رہا ہوں. پورے قرآن میں ابھی بھی آن کر رہا ہوں، پورے قرآن مجید میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا ذکر نہیں ہے، نہ ان کی والدہ کا. پوری بات سن لیں پہلے. میں کہہ رہا ہوں والد کا ذکر نہیں ہے، والدہ کا ذکر نہیں ہے، نہ بیٹی کا ذکر ہے، اور نہ ان کی بیویوں کا ذکر ہے. بائی نیم کسی کا ذکر نہیں ہے، نہ اصحابیوں کا نام ذکر ہے. سن تو لیے پوری بات. آپ اس کو آدمی سمجھتی ہیں وہاں پر. آپ ایک سیکنڈ، اس آیت میں دکھا دیں گے وہ اڈاپٹیڈ سن ہے جو لاہور والا. میں نے کہا آپ جو کہیں گی وہ زید ان کے بیٹے اڈاپٹیڈ سن یہ کہیں گی نا، وہ وہاں نہیں لکھا ہوا، وہاں وہ نہیں لکھا جو آپ کہنا چاہ رہی ہیں. زید لکھا ہوا ہے، میں مان رہا ہوں زید، لیکن آپ کہیں گے اڈاپٹیڈ سن محمد رسول اللہ کے، وہ وہاں نہیں لکھا ہوا، وہاں اڈاپٹیڈ ہے ہی نہیں. تو پھر اس کو چھوڑ دیں. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو میں جانتا تھا بائی ہسٹری بائی ٹریڈیشن، مجھے ایک چیز بھی نہیں ملا. نہ جنگ لکھی ہوئی ہے، نہ جنگ بدر ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ مجھے بتا دیں. پھر وہی حنین پڑھا ہے، مگر اس کا یہ مقصد ہے جنگ لکھا ہوا ورڈ آپ کھول لیں. تو پھر آپ آیت کانسیپٹ بتائیں، آیت پڑھیں اور بتائیں یہ دیکھیے لکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ پوری بات آپ حنین کا ورڈ لکھا ہوا، ایک ورڈ بول دیا آپ نے. نہیں آپ بھی مجھے بیچ میں کاٹ رہے ہیں نا. نہیں میں نہیں کاٹ رہا ہوں، میرا کوسچن کمپلیٹ ہونے دے کائنڈلی. نہیں تو آپ ایسی بات کہہ رہی ہیں کہ قرآن میں بہت سارا ذکر، میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جتنی بھی بچپن سے لے کر ہم سبھی کسی خاص پرٹیکولر فقہ کی ہم فالو، حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، چھوڑ دیں اس بات کو، ٹھیک ہے. ہم نارملی ایک بات کرتے ہیں، ایک نارمل مسلمان جو ہے وہ کسی ملک میں بھی، خواہ مکہ مدینہ میں بھی رہنے والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63-64 سالہ زندگی کو ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے. کہاں پڑھا آپ نے؟ اچھا اس کتاب کی بات کر رہی ہیں آپ؟ نہیں سن لیں میری بات. اس کتاب میں کچھ نہیں میرا لکھا جو آپ نے بولا، ایک لفظ ہی لکھا جو آپ نے بولا. قرآن میں نہیں ہے. ہاں تو نہیں ہے نا، تو بس اس کی بات نہ کریں نا، میں بات ہی نہیں کر رہا. میں آپ سے جواب لینا چاہتا ہوں. میں جواب نہیں دے سکتا جس چیز کے بارے میں اس کتاب میں ذکر نہیں، میں نہیں جانتا ہوں. تو میں آپ سے یہی پوچھ رہی ہوں کہ آپ نبی صلی اللہ، میں جواب دے رہا ہوں جو کچھ آپ پوچھ رہی ہیں وہ اس کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے نا، یہ مان رہی ہیں آپ؟ تو میں جانتا نہیں ہوں. میں نے جواب دے دیا نا آپ کو. آپ اس میں سے مجھ سے پوچھیں، میں بتا دوں گا.
آپ ایک پوری کہانی بتا رہی ہے، یوں پیدا ہوا ہے، یہ ہوا، سب وہاں پڑھ لیں گے آپ. نہیں، میرا یہ سوال ہے کہ ان کی زندگی میں انہوں نے ہر وقت صحابہ کو بتایا یہ مجھے دیکھ لو، عمل کر لو، ایسے کرنا ہے، اٹھنا جاگنا، سونا کھانا پینا، بیویوں کے ساتھ ان کے تعلقات، اپنے نوکروں کے ساتھ، ساری باتیں کہانی کی بتا دینا سب کو. نہیں ہے ایون ہم نے صلح حدیبیہ کے بعد کے فتح مکہ کے بعد پڑھا کہ انہوں نے کس طرح صحابہ کو روزہ تک بھی توڑوایا. یہ سارے مسائل جو روزے کے ہیں یا حج کے ہیں یا زکوٰۃ کے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، وہ قرآن میں تو آپ کو نہیں ملتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بھی بکس کو آپ نہیں مانتے. میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں. اٹ مینس کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی السلام کو مانتا، سن لیں، موسیٰ السلام کو مانتا ہوں، ابراہیم زکریا السلام نے روزے رکھے وہ میں جانتا ہوں، مریم نے روزے رکھے وہ میں جانتا ہوں، آپ جو روزے رکھتی میں روزے رکھتا ہوں. تو میں بتا یہ رہا ہوں جو اس میں اللہ روزے بتا رہا ہے وہ جانتا ہوں. میں ہر وہ چیز جانتا ہوں جو مجھے اللہ کو قیامت میں جواب دینا ہے. جتنا آپ کچھ جانتے ہیں اللہ پوچھے گا بھی نہیں. جو بھی آپ بول رہی ہیں نا، ایک لفظ بھی پوچھے گا اللہ قیامت کرو. لیکن اتنی موٹی کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر 136 ٹائمز آیا، ابراہیم علیہ السلام کو 67 ٹائم آیا، نوح علیہ السلام کو 47 ٹائمز آیا. یہ جو ذکر ہیں واقعات ہیں، ان سے سوال کرے گا اللہ تعالیٰ. آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں اس میں ہے نہیں، وہ پوچھے گا ہی نہیں آپ سے. وہ کہے گا میری کتاب کیا کر رہے تھے. وَاشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اس دن جمع اٹھی نور اپنے رب کے نور سے زمین. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، وہ کتاب رکھی جائے گی. وَجِيَ بِالنَّبِيِّينَ، نبیین کو لایا جائے گا. وَالشُّهَدَاء کو لایا جائے گا. وَالشُّهَدَاء وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ظلم نہیں کیا جائے گا. آپ یقین کریں آپ نے جتنی باتیں پوچھی it's not in the book and I am reading this book and I can answer from this book to God Almighty and to you also, but I can't answer what your question is because I have not read it. آپ مجھ سے یہ میں پڑھ رہا ہوں، آپ مجھ سے یہاں سے سوال کر رہے ہیں. یہاں بتائیے، میں نے پڑھا ہی نہیں اسے اور میں پڑھوں گا بھی نہیں، کیونکہ قیامت میں اللہ مجھ سے یہاں سے سوال کرے گا. میں نے وعدہ اللہ سے کیا تھا اللہ تو مجھے پڑھائے گا، میں تجھے فالو کرنا چاہتا ہوں. لا الہ کے پڑھ، لا الہ کے میں نے پڑھا. اب جو کچھ مجھے اللہ کا علم دیا اس پہ سے میں اس کو جواب دوں، مگر کسی انسان کے پیچھے نہیں بھاگا میں کہ بھائی تو بتا دے کیا بتا رہا. یہ جتنی چیزیں نہیں، مجھے بھی میری آپ کے سمجھتی ٹانگیں کانپی نہیں ہوئی جب میں ان کو ڈھونڈ رہا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، ان کے والد، ان کے بھائی اور بیٹے زید، پتہ نہیں کتنی چیزیں مجھے بتائی گئی تھی. سب جانتا ہوں، نام آپ جانتی ہیں، حضرت علی، حضرت عمر فاروق، حضرت بکر، حضرت صدیق، سارے کچھ بھی زیرو. اور ان کی جگہ حوارین کا ذکر ہے، عیسیٰ کے حوارین کو مانو اور کہہ رہے ایمان والو تم حوارین جیسے ہو جاؤ. واٹ فار؟ یہ اللہ نے ایسے لکھا ہوا کیا؟ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ بنی اسرائیل کے حوارین اللہ کہہ رہا ہے تم عیسیٰ السلام کے حوارین جیسے بن جاؤ ایمان والو. تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، ہم وہ بات کرنا چاہیں جس کا کچھ ذکر ہی نہیں. تو میں sorry, I cannot give you an answer honestly speaking because I have not read it and I will not read it because I will die today. Now at this moment by God I am happy that I read this book. خالص مخلص. اگر یہ جو شراکت ہے نا یہ کبھی نہیں سمجھنے دے کتاب اور نہ کسی کو سمجھ میں آتی ہے. کیونکہ جتنی آپ دیکھیں ایک لیکچر جیسے آپ کہہ رہی باقی والے عقائد ہیں، آپ نے کہا بنی اسرائیل میں آئے تھے، بنی اسماعیل محمد صاحب، آپ قرآن سے آیت بتا سکتی ہیں؟ نہیں بتا سکتی. لیکن میں بتا رہا ہوں عیسیٰ السلام خطاب کر رہے ہیں، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم. بنی اسرائیل میں عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرف رسول ہوں. یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی، میں تورات سے تمہیں تصدیق کر رہا ہوں. وہ مبشرون برسول یاتی من بعد، کس کو کیا بشارت دے رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کو کہ تمہارے بعد میرے بعد ایک رسول آئے گا اس کے نام احمد ہوگا. یہ بنی اسرائیل سے کہہ رہے فلما جاءہم کسے کہتے ہیں؟ ان کے پاس آیا. فلما جاءہم بالبینات، وضاحت کے ساتھ، قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہا کھلا جادو ہے. تو آپ آیت پڑھ رہے ہیں اپنی منہ سے، عربی جانتے ہیں، گرامر جانتے ہیں، اور کہہ رہے نہیں بنی اسماعیل میں آئے. تو بنی اسماعیل بھی بنی اسرائیل ہے نا. یہ بتاؤ نا بنی اسماعیل کہاں سے بن گئے بنی اسرائیل؟ اور بنی اسماعیل الگ سے کہاں سے بنا لیا؟ آپ نے بنا لیا. سارے ذریت من حملنا مع نوح وہ اسرائیل ہے. اس کے بعد بنی اسرائیل ہے. اسحاق کے بیٹے بائبل، ساری بائبل کی باتیں ڈال دی اٹھا کے. وہ صفا مروا میں وہ بھاگ رہی تھی حاجرہ، بائبل میں بتا دیا. حاجرہ بیوی تھی، قرآن میں لکھا ہے کہ ان کی دوسری بیوی حاجرہ تھی. آپ ساری باتیں وہی مانی، قرآن کی بات کوئی بات ہی نہیں کریں گے آپ. ساری باتیں آؤٹ آف دا بک. ان دا بک کیا ہے کہ ابراہیم کی ایک ہی بیوی کا ذکر ہے، اور وہ اللہ کا اہل البیت کہہ رہا ہے ان کو. جب ان کو حساب تھی اسی اہل البیت کا ان کو کون؟ ابراہیم السلام کی بیوی اور کے سارے. ہمیں یہی نہیں پتا. ہمارے تو اہل البیت یہ خاندان جو بنا رکھا ہے وہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے. تو آپ کو جو دی چاہے کر لیں بھائی، آپ کی مرضی جو دی چاہے کر لیں. قیامت کرو یاد رکھیں اللہ اسی کتاب سے سوال کرے گا. And I'm sorry, the question is what you are asking. I don't have an answer because you are asking from a book which I have not read it. You ask any question. حنین کا آپ نے ورڈ بولا،
नोट यानी आयत के अंदर ये कुछ भी नहीं, वर्ड बोल के कह ले आप वर्ड निकालूं, वर्ड हनैन आप कोई बताएंगे ना, कोई आयत बताए ना, आप तो आयत बता दी, अब कह दी भाई है किसका हुनैन, वर्ड का मैं वर्ड है वो आप बता सकती है। बदर बदर व्हाट इज बदर? फर्स्ट डे ऑफ द मून। बदर के मायने नहीं जानती है? फर्स्ट डे ऑफ द मून नहीं उर्दू में है, ये नहीं, ये पहले बताए ना। बदर अगर डिक्शनरी दिखा दो फर्स्ट डे ऑफ द मून इज बदर, तो फिर वो तो एक कंडीशन ऑफ द मून की बता रहा है अल्लाह ताला, कोई जंगे थोड़ी हो रही है। हरब देखिए, हा रा बा हरब, जानती है ना? एक कुरान में आयत बता दे अल्लाह कह रहा है कि तुम अल्लाह की राह में जंग करो, वन नोवेयर। हाँ, जद्दोजहद करो, अपने नफ्स से जद्दोजहद स्ट्रगल करो। हम जो पढ़ाई करते हैं अपने ईमान में, वो जद्दोजहद करने को कह रहा है, वो जंग को कहीं नहीं रहा। तो आप जो जंगों को कह रही जिक्र, तो एक जंग कुरान में एक जगह दिखा दे अल्लाह ताला आयत में। मैं आपसे कह रहा हूँ आज भी किसी आलिम किसी को लाके दिखा दें आप कुरान में अल्लाह ने कहा अल्लाह की राह में जंग करो। बल्कि अल्लाह कहता है जो रिबा खाते हैं उनको कह रहा है कि ईमान वालो, तुम जो रिबा खा रहे हो तुम अल्लाह और रसूल की जंग का ऐलान कर नोटिस लो। अल्लाह इज गिविंग अ नोटिस टू द बिलीवर्स। जंग का अगर वर्ड आया टू यू द बिलीवर्स अगेंस्ट यू बिकॉज यू आर ईटिंग रिबा, ईमान वालों अल्लाह का है। जंग का जो वर्ड आ रहा है ईमान वालों के खिलाफ आ रहा है, तुम अल्लाह और के रसूल से जंग करो, अल्लाह का नोटिस आ रहा है जंग का। क्यों? क्योंकि आप रिबा खा रहे हैं, पूरी मुसलमान वर्ल्ड खा रही है, कह रहे वो रिबा बैंक का बताइए आप, वो बना दिया उठा के। तो अल्लाह कह रहा है तुम जंग का ऐलान लो। भाई आप खुद सोचिए, अल्लाह को जवाब दूंगा मैं और चीजों की तरफ जवाब दूंगा। आप खुद आप किसको मानती हैं अल्लाह की इस किताब के अलावा? इस किताब के नहीं, ये मैं समझ, ये आप कह रही है, मान लिया, मैंने कोई इंटरप्रिटेशन नहीं की। जी नहीं, ये जो खाना पीना ये जरूरी था, चलना फिरना, बेगम साहब से सोबत करना, नहाना पीना ये जरूरी है। ये जो इतनी मोटी किताब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र कर रहे हैं, अरे नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है अल्लाह ताला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी का जिक्र है, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी थी, वो लूत अलैहिस्सलाम भी फाहिशा कर रही थी, ये सब बातें ऐसी हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी औलाद नहीं हो रही थी, वो जो बातें बता रहा है अल्लाह ताला, वो किस लिए बता रहा है? ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा थी मरियम, उनका क्यों जिक्र है? वो बगैर बाप के कैसे पैदा हो रहा है वो बताए ना। जो इसमें जिक्र है वो क्यों नहीं आप में इंपॉर्टेंस हो रही है? आप इब्राहिम ने अपने वालिद को कैसे दावत दी, नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को कैसे डूबते हुए देखा कि बेटा हदीस पढ़ के वो बता रहे थे अल्लाह का कलाम नूह अलैहिस्सलाम, और तमाम पैगंबरों ने आयतें बताई। अल्लाह की आयतें, रसूल तो आयत तिलावत करेगा ना। तो आप कौल रसूल को तो बिल्कुल आपने एक तरफ कर दिया उठा के, कह ले वो उठना बैठना देखना, उठने बैठने से क्या हो रहा है? अगर मैं क्लास में टीचर हूं, नॉर्मली एक टीच कर रहा हूं मैं, और मेरा कोई स्टाइल कॉपी कर लेगा तो आपको जन्नत मिल जाएगी, या वो जो पढ़ाया जा रहा है उसको फॉलो करेंगे आप? पढ़ाया जो जा रहा है उसको फॉलो करेंगे, या मेरा आप देंगे मैं पढ़ाता करता हूँ, दाढ़ी मैंने कैसे की, टोपी कैसे पहनी, चलता कैसे हो, बैठता कैसे हो, सोता कैसे हो, कैसी बातें कर रही है? अल्लाह नहीं बता देता इसमें? अगर दे वर सो इम्पोर्टेंट, अल्लाह सारी चीज बताता है, वो बैठो ऐसे, वॉशरूम ऐसे जाओ। रसूल नबी नहीं है, हमारा रसूल है। हाँ, तो आपने देखा किसी को? आपने देखा? आधे पहले आपने चलते फिरते देखा? तो वही समझा रहा हूं, तो अल्लाह का कलाम है ना, रसूल कौल से पहचानो। नहीं देखिए, वो फिर आप उस से जा रही है। फिर यहाँ पर बता रहा हूँ क्या अल्लाह उस फैसला रसूल की यहाँ बता रहा है। मैंने आपको बताया कि उस फैसला कि वो अल्लाह तुमसे सवाल कर रहा है, आप जवाब दे दिए। यहाँ रसूल की उस फैसला आपने देखी नहीं है अभी। अगर आप देखने बैठ जाएंगी, यकीन करें इतनी आयतें, इतने सवाल आपके जवाब मिल जाएंगे। रसूल से आपसे सवाल कर रहे हैं वो, आप जवाब दीजिए। वो ये कहते हैं, आप उन्हें ये कहिए। ये अगर आयतें आप निकाल लें तो वो रसूल की उस फैसला सामने आ जाएगी। कुरान को आप समझ क्या रही है? चार नहीं है, 333 है। आप चार कुल आपके ज़हन में होंगे। नहीं, वो
میں بتاتا ہوں تھوڑا سا. چیز میں اختلافات مطلب اب میرے ذہن میں بہت سے کوسچنز میں ہوم ورک کر کے آتی تو شاید میں اور بھی چیزیں حساب سے سوال جتنے آپ سوال کر رہی ہیں ساری وہ باتیں پوچھیں جس میں انفارمیشن نہیں ہے, لیکن میں جو آپ کو کنٹینیوس یہاں لانا چاہوں تو آپ سوال ہی نہیں کر پا رہی, اس لیے کہ اس پہ بلیف ہی نہیں, جان پہچان ہے اس کے بارے میں, اس پہ کچھ بھی نہیں اس کے بارے میں. اگر یہاں سے سوال کرتی مجھے خوشی ہوتی, جو میرا فیلڈ ہے. ایک آدمی پڑھ کے آیا, اگر بائبل بھی تھوڑا جانتا ہوں میں, بائبل بھی مجھے بتا دوں گا میں بائبل بھی, لیکن حدیث میں نے نہیں پڑھی. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, I did not read it, I will not read it. ایک اور چیز دیکھیں آج دنیا میں کیا ہے, یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان قوم دنیا میں, قرآن تو عربی میں پڑھتے ہیں, حدیث بھی نہیں پڑھتے. یہ بائبل ہے, آپ مانتے اسے؟ نہیں. پڑھا ہے نہیں, مانتے نہیں. سچ دیکھیں, سچ دنیا میں کیا ہے, بائبل پڑھی نہیں مانتے نہیں ہے, قرآن پڑھا نہیں مانتے, حدیث پڑھی نہیں مانتے. یہ کتنے چیلنج دیتا ہوں, آپ نے بھی 6 کتابیں پڑھی پوری حدیث کی, جو آپ عمل نہیں پڑھی نا. تو سچائی کیا ہے کہ لوگ, ہم بات صرف حدیث ورڈ ایک آرگیومنٹ ہے ٹو گو کانفرنٹ قرآن. بلیو ناٹ یو پلیز, جنرل اسپیکنگ آپ کو کون سکھا رہا ہے؟ یہ لوگ ہے نا, یہ انہوں نے آپ کے ذہن میں ڈال دی بات کہ کنفرنٹیشن کیسے کرو قرآن کو. جہاں قرآن کی بات کی نہیں کہ ایک دم کنفرنٹیشن آ جائے گی, نماز کا طریقہ نہیں ہے, کیوں نہیں ہے؟ ارے بھائی ابھی قرآن کی بات سن تو لو پہلے. تو وہ کہتا ہے, لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں حدیث کا تو سہارا لینا نہیں ہی لیا پڑتا ہے. قرآن آپ 4 فرض کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ قرآن میں کہیں 4 فرض کا حکم ہے؟ آپ کو میں نے بتا دیا, آپ رجسٹر نہیں ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. ہم وطر پڑھتے ہیں, ہم فرائض پڑھتے ہیں, میں وہاں سب, وہاں وطر بھی ہو رہی ہے, تراویح بھی ہو رہی ہے, نماز فجر کی بھی ہو رہی ہے, ظہر بھی ہو رہی ہے, سب ہو رہا ہے وہاں. لیکن قرآن میں ذکر تو نہیں ہے نا. ارے اللہ ہی تو وہ قرآن میں ہی کہہ رہا ہے وہاں سے لے لو, وہیں تو اللہ دکھا رہا ہے. قرآن میں اندر نہیں جا رہا, قرآن کہہ رہا ہے وہ دیکھو وہاں, اس سے دکھا دی جگہ جہاں سے مصلی صلاۃ کی جگہ ہے, وہاں سے لے لو. یہ تھوڑی کہہ رہا ہے قرآن کے اندر, قرآن نے وہاں دکھایا اور کہا جہاں کہیں بھی وَمِنْ حَيْثُ. تو وہاں سے بھی تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہی فالو کیا ہے نا. ابراہیم علیہ السلام سے آئی, امام تو ابراہیم تھے, ابراہیم نے کہا وہ مصلی محمد کا نہیں, اس کے بعد تو آخری نبی صلی اللہ علیہ محمد وسلم. ابراہیم, وہ باپ دادا ابراہیم کا مذہب, ملت ابیکم ابراہیم. جی بالکل, تو ان کا مذہب اسٹیبلش ہے یہاں پر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب نہیں ہے, یہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہے. ملت ابیکم ابراہیم, ہمارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے. مذہب ابراہیم ملت ابیکم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. ملت ابیکم ابراہیم, اور یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے. ملت کہتے ہیں مذہب, تو ابراہیم کا مذہب ہے. وہ تخذوا من مقام مصلی بھی بنا ہوا ہے, مقام ابراہیم مصلی بھی بنا ہوا ہے. ہم جاتے ہیں وہاں حج پہ, وہاں محمد کا مقام ہے, وہ ابراہیم السلام کا مقام ہے. صلاۃ وہاں ان کے نام سے پوچھتا ہے, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ کہہ رہے, ربنا وجعلنا مسلمین لک. ابراہیم اسماعیل صاحب دعا مانگ رہے ہیں, ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے رب ہم دونوں کو, ابراہیم اسماعیل کو مسلم بنا دے, ہماری ذریت کو مسلم بنا دے, اور ہمیں مناسک دکھا دے. ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل اسلام دعا مانگ رہے ہیں, being a پیغمبر, being a prophet, being the خلیل of اللہ, مسلم سبمیٹر بنا دے. اللہ کہہ رہے ہیں ابراہیم اسلام, اور ہمارے یہاں کے مسلمان کہتے ہیں ہم کیوں آ گئے, ہم تو مسلمان ہیں. ارے میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام ہمارے باپ دادا مذہب کے, وہ خلیل ہیں, وہ امام ہیں, وہ پروفٹ ہیں, رسول ہیں, اتنی ساری پرسنالٹی ہے ان کے بارے میں اللہ ذکر کر رہا ہے. اور وہ مسلمان کے لیے بھی وہ دعا مانگ رہے ہیں, صلاۃ کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں. تو وہ ان کو مذہب بھی ان کا ہی ہے, اور ہم سے اللہ کہہ رہا ہے, وہ ایک جگہ آیت میں لکھا ہے وہ بیوقوف ہو جو ابراہیم کے مذہب کو فالو کرے, یہ لکھا ہے اس میں, وہ بیوقوف ہے جو ابراہیم کے مذہب کو فالو نہ کرے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کو, وہ کیسے فالو کر رہے تھے, انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو فالو کیا. قل صدق اللہ, کہہ دو اللہ نے سچ کہا. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا, بس اتباع کرو ملت مذہب ابراہیم کا. یہ اللہ نے سچ کہا. قل صدق اللہ, کہو اس سے اللہ نے سچ بولا. قل صدق اللہ, کہو اللہ نے سچ بولا. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا, کہ ملت ابراہیم کو تم اتباع کرو. سچ بول دیا اللہ نے. اب آپ پتہ نہیں کس کو فالو کر رہی ہیں, جو بھی بتایا جا رہا ہے. نہیں وہ تو حدیث کی بات بھی کر رہی نا, وہ تو ڈائریکٹ رسول اللہ کے, ایسے تو اللہ نزل ایسا حدیث ہے, کتاب متشابہ مثانی ہے. ہاں نہیں, ایک آیت تلک آیت اللہ نتلوہا علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون,
یہ اللہ کی آیت ہم تلاوت کر رہے ہیں حق کے ساتھ. تلک آیت اللہ. پھر کون سی حدیث؟ تلک آیت اللہ نتلو علیک بالحق. ہم تلاوت کر رہے ہیں تیرے اوپر. ہم اللہ کہہ رہے ہیں ہم تلاوت کر رہے ہیں تیرے اوپر حق کے ساتھ. تلک آیت اللہ نتلو علیک بالحق. فبأي حدیث بعد اللہ. پھر کون سی حدیث بعد اللہ کے؟ وہ آیاتی اس کی آیت کے یؤمن وہ ایمان لائیں گے. یہ تو اللہ نے چیلنج دے دیا نا. اور میں کہہ رہا ہوں نا بھائی یہ تو دیکھیں یہ سوری ٹو سے she is not, she said herself she is not a scholar, she's been following somebody نا. تو somebody follow کرتی بس ختم. آئے ایک تو پروفٹس کے ساتھ ابھی وہی بات ہے کہ پھر وہ غلطی ہو جائے گی، لیکن مختلف جگہ پہ پروفٹس وغیرہ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جیسے ایک پروفٹ نے کہا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اپنی اولاد کو کہا نا. تو اصل میں تو ہمارا نام مسلم ہی ہے. تو میں کسی پرٹیکولر فقہ کو فالو نہیں کرتی، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کو صحیح حدیث کا جو ہے حوالہ لینا پڑتا ہے. یہ کس نے کہا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک پرفیکٹ بک کو سمجھنے کے امپرفیکٹ بک سے سمجھیں گے؟ یہ کس نے کہا؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ کو فالو کرو. وہ تو قرآن میں بتا دیا نا میں نے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول آج بتایا آپ نے شاید سنا نہیں، لیکن وہ آپ نے اپنی انٹرپریٹیشن کیا نا. استغفر اللہ. قرآن میں کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، لیکن اطیعوا الرسول جو ہے وہ حدیث پہ تو اچھا آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو فالو کریں ہی نہ. بالکل آپ کہہ رہی وہ حدیث جو ہے بخاری صاحب کی وہ اس کو فالو کریں. یہ جو قرآن میں لکھا ہے کہ بخاری صاحب کی حدیث کو مانے، وہ رسول ہے کیا؟ وہ کون ہے وہ؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول میں نے قرآن میں جب دکھا وہ میرا انٹرپریٹیشن ہو گیا. جو آپ بتا رہی وہ کیا ہوا؟ جب اللہ نے قرآن میں کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، میں نے بتایا تجھ سے سوال کر رہے ہیں آپ جواب دیجیے. یہ میں نے کہا اطیعوا الرسول ہے. یہ آپ نے کہا ہے نا، قرآن میں لکھا ہوا نہیں. انٹرپریٹیشن کیسے؟ آپ نے کہا کہ اس میں صرف وہ چیزیں آتی ہیں جو قرآن کے اندر شامل ہیں نا. میں نے دیکھیں جو قرآن میں نے یہ کہا کہ آپ سے سوال کر رہے ہیں لوگ. ہاں جی، آپ نے کہا کہ وہ اطیعوا الرسول سن تو لے اور وہ جواب دے رہے ہیں. ہاں جی، تو جب انہوں نے جواب دیا اس کو میں اطاعت کروں گا نہیں کروں گا؟ تو وہی نا یہ آپ ایک سیکنڈ اس کو اطاعت کروں گا. بالکل کریں گے. کیا کس کی اطاعت کر رہا ہوں میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول کی اطاعت. اللہ کی اور رسول کی نہیں، اللہ کی نہیں. جب میں نے انہوں نے سوال کیا تو اس سے میں حیض کے بارے میں جی. اب اللہ نے قل وعدہ فاعتزلوا النساء ولا تقربوهن، ان سے ڈیٹیچ ہو جاؤ، ان کے قریب نہ جاؤ. یہ بات میں نے عمل کی ہے. تو کس کی اطاعت کی میں نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہو گئی نا. تو میرا انٹرپریٹیشن کہاں ہوا؟ ہاں جی، لیکن یہ آپ انٹرپریٹیشن ایک پارٹ آپ کا انٹرپریٹیشن کا ہے نا کہ میں نے اس پارٹ پہ عمل کرنا ہے، لیکن اس سے علاوہ جو قرآن کے علاوہ حدیث ہے میں اس پہ عمل نہیں کروں گا کیونکہ وہ قرآن سے ہٹ کر ہے اور قرآن کے ساتھ اس میں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. یہ آپ کی بات ہے، وہ بھی تو آپ ہی کہہ رہے ہیں نا. پوری بات سن لیں. میں نے وہ نہیں کہا. میں نے یہ کہا قرآن مجید میں آیات میں اطیعوا الرسول کیا ہے وہ بتایا تھا میں نے آپ جی. اس کو آپ نے انٹرپریٹیشن کا میں نے اس کو کلیئرفائی کیا. تو آپ نے کہا کہ اطیعوا الرسول صرف یہی ہے کہ جو قرآن میں ہے نا، یا سلونک آپ سے پوچھتے ہیں، صحابہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں، صحابہ آپ سے حیض کا پوچھتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ آپ اطیعوا الرسول کو اس چیز کے اوپر جا کے وہ کرتے ہیں. میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی قرآن مجید میں اطیعوا الرسول بھی اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول کہا نا، تو اللہ اطیعوا الرسول بھی قرآن میں بتائے گا، اطیعوا اللہ بھی بتائے گا. بس آپ کہتے ہیں اس کے علاوہ اطیعوا الرسول نہیں ہے. اللہ کو پہلے سمجھے. اللہ جب کہہ رہا ہے اطیعوا الرسول تو باہر کی کتاب کو نہیں کہے گا بجا کے فالو کرو. وہ اپنی کتاب میں بتائے گا اطیعوا الرسول. آپ اللہ کو اپنے جیسا ہم جیسا نہیں سمجھے نا. اطیعوا اللہ جب اللہ نے کہا تو اپنے کلام میں اس سے بتایا اطیعوا اللہ کیا ہے. پھر جب اطیعوا الرسول کہا اس پہ ہنسنا بتائے گا تو اپنے کتاب میں بتائے گا نا. تو میں نے پڑھ لیا ہوا لکھا ہوا، تو میں یہ نہیں کہہ رہا وہ آپ مانتی رہے، لیکن جب میں نے آپ کو بتایا اطیعوا الرسول کسی نے بتایا تھا آپ کو یہ اس کو مان تو نہیں آج کی اطیعوا الرسول، اس سے پہلے تو نہیں مان رہی تھی نا، آپ کو پتہ ہی تھا وہ مانتی ہیں. یہ تو obvious ہے نا کہ اگر قرآن کی آیت ہے اور اس کے میں لکھا ہے کہ یسألونک آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کرتے ہیں نا، obvious ہے نا. لیکن اطیعوا الرسول آپ کو نہیں مانا، اس کو اطیعوا الرسول نہیں سمجھ رہی ہیں آپ. نہیں، وہ اطیعوا الرسول تو ہے ہی ہے تو مان لیتی نا. نہیں ایک سیکنڈ، وہ تو ہے ہی ہے نا، پہلے تو وہی ہے کیونکہ وہ پارٹ آف قرآن ہے. سبحان اللہ، وہ تو پارٹ آف قرآن ہے. یہ انٹرپریٹیشن نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہی ہوں وہ پارٹ آف قرآن ہے. اس سے آگے بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ ادھر ہی فل سٹاپ ہے، اس کے آگے جو ہے وہ اطیعوا الرسول میں قولی فعلی عملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن کر کے جو اپنی لائف سٹائل بتایا وہ اطیعوا الرسول نہیں ہے. وہ میں مانتا ہی نہیں ہوں. 63 سال کی زندگی کوئی تھی ہی نہیں، تو وہ 63 سال کی زندگی کہاں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ وہ بھی تو کوئی تھی نا. میں نے کیا کہا ایز اے ہیومن بینگ انہوں نے زمین پہ ایک عمر بھی گزاری. میں نے کہا میں نے اس سے بھی تو ہمیں وہ بھی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکلی بھی تو زندگی آتی ہے نا. سچ بولیں پلیز جو میں بول رہا ہوں. جی میں نے کہا اطیعوا الرسول یہ ہے، آپ نے پہلے اس کو انٹرپریٹیشن کہا. ناؤ یو یور سیلف ایڈمیٹڈ دیٹ دس از اطیعوا الرسول. ایک تو یہ ایڈمٹ ہو گیا.
ہاں جی اب بالکل, میں نے یہ نہیں کہا میں کیونکہ مانتا یہ بات obvious تھی نا مجھے. ہو گئی ماشاء اللہ سبحان اللہ ہوتی ہے. اب جو آگے آپ بات کر رہی ہوں میں کہہ نہیں رہا ہوں جی, میں کیونکہ آپ نے ادھر فل اسٹاپ لگا دیا نا, آپ نے فل اسٹاپ لگا میں دیا. نے یہ کہا کہ میں اس کو میں نے پڑھا نہیں, یہ کہا میں نے. ہاں جی, لیکن آپ تھوڑا سا پڑھ لیں تو میں بھی وہ آپ ہاں کو یہ تھوڑا صحیح سا, جملہ کہ میں نے ہاں شیخ جی, محمد آپ کو شیخ کے پڑھنا بارے میں چاہیے. کہ انہوں نے احادیث سے نہیں پڑھی. آپ ایٹ لیسٹ اس وقت دیکھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر بکس لکھی جاتی ہیں, جی. کسی ایک کو تو پکڑ کے آخر دیکھیں. میرا ویسے آپ سے ایک سوال ہے, میرا سوال یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی جو ہمیں عمل کیا وہ حدیث میں نہیں آتی؟ حدیث میں تو ان کا عمل بھی آتا ہے نا. وَلَقُدْ وہ کیا ہے کہ تمہارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی اسوۃ الحسنہ ہے نا, تو وہ کیا ہے؟ قرآن میں ہے. دیکھیں ایک بندہ چلتا پھرتا ہے, آپ کو نمونہ نظر آتا ہے, تو اس کی نہیں زندگی نظر چلتا پھرتا نہیں, میری بات سنیں, تو وہ ان کی زندگی تو تھی نا, ان کی زندگی تو تھی نا. صحابہ نے تو ان کو دیکھا نا, اپنی آنکھوں سے دیکھا, ویژولائز کیا, نیکڈ آئیز سے دیکھا. قرآن میں نہیں لکھا, قرآن میں یہ تو نہیں لکھا ہوگا. ایمان نہیں, اللہ کہہ رہا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. ہم ایمان لائے اللہ پر, بالکل, من آمن باللہ والکتاب والنبیین. ہم ایمان لاتے ہیں کتاب پر, اللہ پر اور نبی. ہر وہ چیز جو ہم نے دیکھی نہیں ہے, اللہ غیب پر ایمان لاتے ہیں, اللہ پہ لاتے ہیں, اور کسی نے رسول دیکھا نہیں ہے اس ایمان لائے میں. آپ نے دیکھا ہوتا ورنہ کیوں کہہ رہے اللہ ایمان لانے کو کہہ رہے ہیں نا. ایمان اللہ کو نہیں دیکھا آپ نے, رسول کو نہیں دیکھا, شیطان کو نہیں دیکھا, فرشتوں کو نہیں دیکھا, قیامت کو نہیں دیکھا, دوزخ کو نہیں دیکھا. ہم ایمان لا رہے ہیں غیب کی باتوں پر, اس پہ ہم نے رسول کو دیکھا نہیں, چلتا پھرتا نمونہ. اللہ دیکھیے ایک تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک داڑھی بنائی اس کی ایسی, بھویں بنائی, قد بنایا, سب چیز بنا دی ہیں, اور کسی نے اگر فوٹو بنائی تو گالی دے رہے ہیں اس کو. آپ بنا کیوں اس کی دیر میں تصویر بنوا رہے ہیں پہلے کہ اس کی آنکھ ایسی تھی, ناک ایسی تھی, رسول اللہ کی منہ ایسے تھے, 6 فٹ کے درمیانے قد کے تھے, پورا ڈسکرائب کر رہے ایک چیز. گورا رنگ تھا, کندومی رنگ تھے, اور بال بنا دیا. کسی آدمی کا آرٹسٹ تھا, اس کو بہت اچھی لگی, اسے بہترین تصویر بنا دی. اب آپ کو برا لگ رہا ہے کہ کیوں بنائی اس نے, تو آپ نے ڈالی کیوں میرے ذہن میں؟ اچھا پھر کہتے تصویر بنانا گناہ ہے. حضرت جب جنگ جائیں گے نا قبر میں تو یوں تصویر دکھائیں گے, یہ کون ہے؟ من ربک کا. پھر کہیں گے یہ کون ہے؟ من رسول من دین و رسول. تصویر دیں گے رسول کی. قبر میں تصویر رسول کی تصویر دکھائیں گے. پتا ہے آپ کو تصویر ویسے بنانا گناہ ہے, مگر وہاں تصویر دکھا رہے ہیں. بھائی آپ دیکھیں, میں آپ کو پلیز میں آپ کو بتاؤں, میں نے نہیں پڑھا, میں نے ایک جملہ کہہ دیا, میں نے نہیں پڑھا اور میں پڑھوں گا بھی نہیں. مگر جو میں نے پڑھا ہے وہ اس لیے میں نے زندگی لگائی اپنی کہ مجھے جنت میں جانا ہے. مجھے آگ میں جا کے جلنا نہیں ہے کہ بغیر وہ ایک بات نہیں جانوں, سب وہ باتیں جانوں جو پوچھے گا نہیں اللہ تعالیٰ. بھائی آپ ایگزام میں بیٹھے, فزکس پڑھی آپ نے, اب میں بیٹھا وہاں جا کے ایگزام دینے کے لیے کیمسٹری کا سوال آ گیا, تو پروٹیسٹ کرتے ہیں لوگ, پروٹیسٹ کرتے ہیں. پتا آپ یا آپ نے یہ کیسے دے دیا, اب تو پڑھ کے فزکس تھا ہی نہیں تو کیمسٹری کا سوال آ گیا. فرض کریں کہ آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ تو آپ قرآن کو نہیں بتاتے ہیں, یہ لکھا ہے کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نئے مسلمان نیو مسلمز جو ہیں وہ کھانا بنا کے بھیجتے ہیں کہ کچھ گوشت, واللہ عالم کچھ اسی طرح مفہوم ہے حدیث کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کے اوپر بسم اللہ پڑھ کر کھا لو, کیونکہ ان کو شک تھا کہ نئے مسلمان ہیں تو پتہ نہیں ذبیحہ بھی کرتے ہوں گے کہ نہیں. اب ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں ذبیحے کا حکم ہے ہی نہیں ہے تو نہ کریں. تو یہ بہت ہی چھوٹی بات نہیں ہے, اللہ کی بات کو آپ نے بالکل ایسے وہ کر دیا, اللہ نے نہیں کہا نا. تو اس طرح تو بہت سی چیزیں قرآن میں بہت زیادہ ایکسپلینیشن سے نہیں ہے, ایکسپلینیشن تو حدیث میں ہی پتہ چلتی ہے. اللہ کی بات اگر نہیں کہا تو اللہ نے امپورٹنٹ نہیں سمجھا اس کو, یہ سمجھا نہیں. اور کیا اس کیونکہ آپ نے اصل میں دراصل پتہ کیا ہے, کیونکہ آپ نے قرآن کے ذریعے ہی اس چیز کو ایکسپلین کرنا ہے, تو آپ کو پتہ قرآن میں اس سے زیادہ ایکسپلینیشن ہے نہیں ہے. کون سی ایکسپلینیشن؟ حلال اور حرام سورہ میں نے آپ کو کہا, سورہ مائدہ میں بھی ہے. میں نے کلیئرلی کٹ کہا کہ اللہ نے حلال کیے کیٹلز, جی, اور وہ حلال رہیں گے چاہے آپ ذبح کریں نہ کریں. تو وہی نا ذبیحہ کو تو بیسیکلی آپ بیچ میں سے مائنس ہی کر رہے ہیں ذبیحہ کے انسان. اللہ نے کہا نہیں ذبح نا. اب سنیے, یہ حرام کر دیا جب دوسروں کا نام لیں گے آپ. جی, جب آپ لیں گے دوسروں کا نام, حضرت امام حسین کا اور حسن کا اور فلانے چشتی کا فلانے کا, وہ حرام, وہ کھا رہے ہیں آپ. وہ منع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ, اس کا نام مت لو. جو لے رہے ہیں اللہ کے علاوہ جس کا نام لے رہے ہیں وہ منع کر رہا ہے, وہ کھا رہے ہیں آپ. جو حلال کا ذکر نہیں ہے, ذبح کا ذکر نہیں, اس کو آپ نے پکڑ لیا, وہ ہے ہی نہیں. لیکن اللہ نے منع کیا, اللہ کے غیر اللہ کا نام نہ لو اس کے اوپر. آپ لے رہے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, چوتھری کا کھانا مر جاتا ہے کوئی تو اس کے نام کا کھانا بن رہا ہے,
فلانے کا نام کا کھانا بن تو رہا ہے. آپ اس چیز کو مانتے ہی نہیں, باقاعدہ وہ 4 رگیں جو کٹی جاتی ہیں سانس کی, خون کی, جس سے وہ نہیں، باقاعدہ نہیں، ذبیحے کا طریقہ جو ہے, پھر بہت سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے مثالیں پتہ چلتی ہیں کہ کیسے ذبح. نا آپ اس چیزوں کی باتیں کری جاتی ہیں جو مجھے پتہ ہی نہیں, نہ میں نے پڑھا, نہ سنا, نہ سمجھا. میں نے یہ کہا کہ ہاں یہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ نے منع کیا کہ اللہ کا نام کسی اور شخص کا نام نہ لیا جائے. اگر وہ لیا تو آپ مت کھائیں گے, وہ حرام ہو جائے گا, یہ مجھے معلوم ہے. تو میں اگر کوئی آئے گا نا میرے گھر میں آتا ہے اس طرح کھانا, فلانی ایک تو یہ 11ویں شریف, 11ویں شریف کو کیا ہوا تھا مجھے آج تک نہیں پتا. وہ 11ویں شریف کا کھانا آ رہا ہے صاحب, پڑوس بھی لے کے آ رہا ہے, یا کھچڑا پک رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا محلے کراچی بہت کچھ چیزیں ہوتی ہے, گونڈے ہو رہے ہیں, میں وہ نہیں کھاتا ہوں. اب میں پریکٹس وہ کروں جو قرآن نے مجھے بتا دیا. ذبح پہ مجھے پرابلم نہیں ہے, مجھے پتا وہاں جانور حلال تھے سارے, سب سے حلال تھے بھائی. یہ اس ملک میں آدھی حرام ہو گئے وہ, تو اللہ کہے تم حلال حرام مت کہو. کیونکہ آپ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ حلال جانور آپ کہیں سے کھاؤ, بیف برگر کھاؤ, چکن برگر کھاؤ, یہ کون منع کر رہا ہے اس کو؟ نہیں, واٹس دا پرابلم, آئی وانٹ ٹو نو نا کہ آپ نے ذبح نہیں کی, اس لیے منع کر رہے ہیں. شادہ کیا مطلب؟ جب وہ آئے نا برگر, اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کھا لو. دیکھیں ایک برگر سنے ادھر, ایک پہ بسم اللہ الرحمن کے, دوسرے پہ اشہد اللہ, دو سوت لے. بسم اللہ ضرور پڑھے, اور اگر کوئی نام کسی ہو تو چاہے کچھ بھی ہو, کتنا اچھا نہیں کھائیں.